ہے نا ان کو ڈسکس کریں گے، جس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایروگنس، تکبر جسے کیبر بھی کہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلے ہم اگریشن پہ کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اینگر جو ہے، اس کے علاوہ ہیٹریٹ پہ کر چکے ہوئے ہیں، اور آج جو ہے آج ہم ایروگنس پہ کر رہے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک حدیث کے ساتھ میں اس کو سٹارٹ کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ جو ہے نا وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، مگر جو تکبر انسان ہے نا، جس کے اندر تکبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا ہمیں انسان جو ہے نا اپنا انالیسس کرے نا، تو ہمیں بیسکلی ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں اپنے اندر یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم تکبر کو یا تو سمجھ نہیں پاتے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ تکبر کیا چیز ہے نا۔ لائک اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں یا ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم شاید اس سے ریلیٹڈ کنفیوز ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے۔ تو اس کو کرنے کا، اس سیشن کو کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس بیماری کے بارے میں، جو بیسکلی دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، جس سے ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے دل کو بیماری ہوتی ہے تو اوبیسلی ہمارا اسپرچل کنیکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے، وہ ہمارا ریلیشن شپ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جتنا افیکٹو ہونا چاہیے۔ جیسے ہماری باڈی کی بیماریاں ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمارے دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک جو بیماری ہے وہ تکبر ہے۔ اب آج جو ہم ڈسکس کریں گے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کیا جائے، اور یہ کس طرح سے جو ہے ہمارے لیے ہارمفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے سولوشن کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ تکبر سے بچا کس طرح جائے۔ تو میرا سب سے پہلے آپ لوگوں سے کوسچن یہی ہوگا، میں اسٹارٹ کرتی ہوں فائزہ، السلام علیکم، آپ سے، کہ اس تکبر کو جو ہے وہ اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کیا جائے۔ فائزہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اوکے۔ ریان، السلام علیکم۔ اچھا، اوکے فائزہ۔ Sorry, I was a little away from keyboard. السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام۔ تو جی، میں نے جب سنا کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایروگنس، تو میں سوچ رہی تھی کہ ایسی بہت سی جو ہیں ادر ٹرمز ہیں جو مکس اپ ہو جاتی ہیں، کہ ایگو اور ایروگنس میں کیا فرق ہے۔ سو آئی تھنک ایروگنس جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ کسی بھی شخص میں کیسے پہچان سکتے ہو، وہ ایک بہت ایک فائن لائن ہے۔ آپ بہت پراؤڈ ہو سکتے ہو، آپ ایگوئسٹک ہو سکتے ہو، لیکن آپ ایروگنٹ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے آپ ایک شخص ہے، اگر آپ اس کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہو، کچھ بتانا چاہ رہے ہو، لیکن اگلے کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ نہیں جی مجھے تو خود سب کچھ پتا ہے، آئی ایم لائک نو اٹ آل پرسن، تو وہ ایک ایگزیکٹ جو ہے وہ ہنٹ ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ایروگنٹ ہے۔ لیکن یہ سم ٹائم آپ کا سامنے والا دیکھ سکتا ہے، لیکن جو خود ایروگنٹ ہوتا ہے، آئی تھنک اس کو خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی ایروگنس شو کر رہا ہے یہاں پہ۔ اوکے فائزہ، لائک آپ نے کہا کہ اگلے بندے میں دوسرا پرسن جو ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو نہیں۔ آج جو ہے نا مشکل ہم نے ہوتا ہے مین فوکس یہی رکھنا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے آپ کو نا جانچیں اس چیز میں کہ کیا ہم لوگوں کے اندر تو یہ ایلیمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین کوسچن میرا کرنے کا یہی ہے سب سے، کہ سب جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچیں اور مجھے آنسر کریں کہ کس طرح سے جو ہے اس چیز کو ہم اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فائزہ۔ دلویز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بشرا، and salam to everyone. وعلیکم السلام۔ اچھا دلویز، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ یہ تکبر جو ہے اس کو ہم اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا بشرا،
جو یہ مجھے ایسے لگتا ہے ان مائی اوپینین یہ ایروگینس یا تکبر، یہ ہم نے یاد ہے ہم نے اینگر ڈسکس کیا، ہم نے ہیٹریڈ ڈسکس کیا، اور وہ جتنی بھی ہم نے ڈیزیز اب تک ڈسکس کر چکے ہیں اور جتنی ہم آگے کریں گے، ان سب کی جو جڑ ہے نا، لائک لٹرلی روٹ کاز کہہ لو یا روٹ ہے، وہ ایروگینس ہے، تکبر، ایگو. اور اس کو آئیڈینٹیفائی، اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ آپ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہو جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں ہوں، لائک یو نو یو کنسیڈر یور سیلف سم تھنگ، میں، رائٹ. جب آپ کہتے ہو کہ یہ میں نے کیا ہے، لائک لٹرلی. اچھا اب بڑا ڈفرینس ہے. پہلے میں سوچتی تھی یار کچھ کام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، رائٹ. جیسے فار ایگزامپل میں نے کچھ لکھ دیا تو میں کہتی ہوں یار یہ میرا رائٹ اپ ہے یا میری رائٹنگ ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں تو آپ یہی کہو گے نا یار یہ میں نے لکھا ہے، رائٹ. لیکن تکبر اس طرح وہ میں کیا چیز ہے، وہ پھر بعد میں احساس ہوا کہ وہ جو میں ہوتے ہیں نا، وہ یہ کنسیڈر کرنا کہ یو ہیو دا پاور، رائٹ، کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ لائک اگر میں نہ کرتا تو کوئی نہ کر سکتا، رائٹ. اس طرح والی جو یہ سوچ ہے یا یہ آپ کے اندر جو ایک فیلنگ ہے، ویسے آپ کرتے رہو یار یہ میں نے کیا، یہ میرے سے ہوا ہے، یہ اس طرح سے ہوا ہے. دیر از آئی تھنک نتھنگ رانگ ود دیٹ. اور لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ آپ کے اندر وہ پاور تھی تو یو آر رانگ دیئر، بیکاز کسی کے پاس، کسی ایک شخص کے پاس، کسی ایک ہستی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے. اگر اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں جتنی مرضی محنت کر لوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور اس نے جو بھی سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کو میں ایک پروسیس کر رہی ہوں، تو پروبیبلی میں آئی ایم گونا گیٹ دیٹ. لیکن اگر اس نے کون کہہ دیا کہ اس کو نہیں ملنا، اس کی جتنی مرضی یہ محنت کر لے تو مجھے نہیں ملنے والا. تو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے. آپ یہ سوچنا کہ آپ کچھ کرتے ہو یا میں نے کچھ کیا ہے یا میں کچھ بن گیا ہوں، تو یو آر ڈومڈ، لٹرلی یو آر ڈومڈ. تو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ایروگینس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی چیز ہو اس دنیا میں، آپ کچھ کر سکتے ہو، یا آپ کے اندر کوئی اختیار یا کوئی پاور ہے، تو یو آر ایروگینٹ. اور سم ٹائمز ہوتا ہے، اچھا یہ اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، میں آگے چلتے ہیں تو پھر ایڈ آن کرتے ہوں کہ ایروگینس میں اور سیلف رسپیکٹ میں کیا فرق ہے نہیں ہے. وہ ساری چیزیں میں بعد میں ایکسپلین کروں گی، آپ اس کو کنٹینیو کریں. فی الحال کے لیے میرے خیال میں آپ آئیڈینٹیفائی ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ میں کوئی پاور ہے تو یو آر ڈومڈ. اوکے، تھینک یو دلاویز. السلام علیکم ارسلان. ارسلان آپ نے آج فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے؟ اوکے محمد ارسلان، میں آپ کو نا تھوڑے سے رولس بتا دیتی ہوں سیشن کے، کہ سیشن میں جو بھی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور سب اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ سیشن میں رہیں اور سیشن میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ جو ہے اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ ریان. السلام علیکم ریان. اوکے ریان، آپ ابھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو؟ اوکے ٹھیک ہو گیا. سعیدہ السلام علیکم. اوکے اگر سعیدہ بھی نہیں کر سکتی. اماد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا اماد، میرا آپ سے بھی یہ کوشچن ہے کہ تکبر کے بارے میں کیا آپ کی ڈیفینیشن ہے، یا آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم؟ میم ابھی تھوڑا سا میں بیزی ہوں تو میں ابھی لسننگ موڈ پہ تھا. میں اوکے جسٹ اوکے آپ کو اٹس تھوڑا اوکے لگا اٹس اوکے. تو میں اچھا ابھی تھوڑی سعد، دیر تک کرتا ہوں. اوکے اوکے. سعد السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। साथ मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि तकब्बुर को एक तो आप आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, और इसको अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? ओके, जो तकब्बुर है इसकी जो डेफिनेशन है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई है कि प्राइड क्या है। एक बड़ी मशहूर हदीस सही बुखारी मुस्लिम की है कि एक जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द पर्सन हु हैज़ एन एटम ऑफ एन द एटम ऑफ लाइक अ ग्रेन ऑफ एन एटम ऑफ अ प्राइड, ठीक है, कुछ किसी हदीस में ग्रेन यूज़ हुआ है, किसी में एटम यूज़ हुआ है, बट डज़न्ट मैटर, इट्स अ स्मॉल थिंग of a pride that person shall not enter in paradise, वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक सहाबी ने क्वेश्चन किया कि एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ, उसके पास बहुत अच्छे शूज़ हैं, वो बहुत अच्छे शूज़ पहनता है, वो बहुत अच्छे क्लोथ्स पहनता है, ठीक है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है, ठीक है। मतलब उस शख्स ने, मतलब उन सहाबी ने एक्चुअली रेफर किया कि उसमें प्राइड है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तो वैसे करता है तो नो दैट अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल एंड अल्लाह लव दोज़ हू मेक देमसेल्व्स ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ तक एक चीज़ क्लियर होगी कि चलो, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना कि अगर कोई शख्स जो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत अच्छे लिबास पहन के बाहर निकलता है और उसके पास वो अपने बड़ी केयर करता है, तो हम समझते हैं इसमें गुरूर है, वो बड़ा तकब्बुर है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। दैट इज़ नॉट प्राइड, ठीक है। अब प्राइड है क्या? इसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्राइड की डेफिनेशन बताई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्राइड इज़ एक्चुअली rejecting the truth and looking down on others, ठीक है, दैट इज प्राइड। बट अब रिजेक्टिंग द ट्रूथ का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो कि अपने आप को बहुत समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अच्छा, मैं आपको हाइट की एग्जांपल, चलो मैं ब्यूटी की एग्जांपल दे देता हूँ। इफ समवन इज गुड लुकिंग, सम पीपल आर गुड लुकिंग, और दूसरा शख्स जो है वो इतना गुड लुकिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन जो गुड लुकिंग है वो दूसरे शख्स को कहता है, द पर्सन हु इज एवरेज लुकिंग, कि देखो तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा तो कहीं अच्छा रिश्ता भी नहीं होगा, एंड तुम्हें तो इतनी यू आर नॉट दैट ब्यूटीफुल, और ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर यहाँ पे वो ट्रूथ को रिजेक्ट कर रहा है। कैसे? दैट इज इट्स अ ट्रूथ कि वो ब्यूटीफुल है, दूसरा नहीं, ये तो रियलिटी है, लेकिन वो ट्रूथ को कैसे रिजेक्ट किया? क्योंकि जो ब्यूटी है ना, वो अल्लाह ताला ने दी है उसको, ठीक है, एंड जो देखने में ब्यूटीफुल नहीं है, उसको भी अल्लाह ताला ने ब्यूटी दी है, बट इज जस्ट द अदर पर्सन इज ब्लाइंड टू सी दैट, ठीक है। वो कोई और ब्यूटी है, लेकिन वो उसको उस वक्त नजर नहीं आ रही। हो सकता है वो उसके अखलाक अच्छे हों, उसमें स्किल्स हों, नो वन नोस, ठीक है। सो द ट्रूथ इज, द ट्रूथ, मेन ट्रूथ क्या है जिसकी रिजेक्शन की गई है, कि उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से आया है। तो जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है ना, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप सोचो कि ये आपके ही अख्तियार में, और या द रीज़न व्हाई यू आर ब्यूटीफुल बिकॉज ये आप अपने आप को खुद ही अपने आप को आपने हुस्न दिया एंड एवरीथिंग, सो दैट मीन्स कि आप जो है ना, आप में प्राइड है, आप ट्रुथ को रिजेक्ट कर रहे हो। तो अल्लाह जो है वो कादिर है, ठीक है, और सारी पावर अल्लाह के पास है, दिस इज़ द रिजेक्शन। और दूसरी चीज़, लुकिंग डाउन ऑन समवन का तो सबको क्लियर है कि दूसरे को कमतर समझना, कि वो तो कुछ भी नहीं है, ये भी इसमें इस एग्जांपल में भी फिट किया जा सकता है। एंड फॉर मी प्राइड इज दिस, एंड इन माय ओपिनियन अगर कोई शख्स बहुत अच्छा लिबास पहनता है, अच्छी लाइफस्टाइल गुजारता है, और इस्लाम के दायरे में रह के, दैट इज़ नॉट प्राइड। सो से कहूँगा। ओके, थैंक यू साद। यही है तकब्बुर की डेफिनेशन। अगर हम देखें कि अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, और दूसरे को जो है ना, लाइक आप बहुत कमतर समझते हो कंपैरिजन में। अच्छा रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
रुबाब, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो बेसिकली तकब्बुर से है कि तकब्बुर को हमने अपने अंदर आइडेंटिफाई कैसे करना है और तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है। रुबाब, आप अभी पार्टिसिपेट कर सकती हो? जी जी मैं अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही रुबाब। जी मैंने अभी बोला ही नहीं है। मैं एक अच्छा सेकंड, अच्छा, ओके। मैं आज थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में। नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। आपको जब टाइम मिले, अगर आप कहीं बिजी हो तो आप ज्वाइन कर लें जब भी टाइम मिले। अच्छा ओके, फिर मैं आपसे ना बाद में पूछती हूँ क्वेश्चन, जब तक मैं बाकी लोगों से पूछ लेती हूँ। जी, जी, मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी वैसे मैंने अभी ज्वाइन किया तो इस वजह से मुझे अभी ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। साजिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिदा, आप पार्टिसिपेट कर सकती हो अभी? मैंने अभी ज्वाइन किया है, देन मैंने अच्छा सुना तकब्बुर के बारे में। तो अपने से किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब कुछ लोग अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि कुछ के पास बहुत कुछ होता है इसलिए, और कुछ वैसे ही। बाकी सेशन सुन के फिर मैं कुछ बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, हम लोग ये समझते हैं कि एरोगेंस जो है या तकब्बुर वाला इंसान वो है जिसके पास शायद नॉलेज आ जाता है, ठीक है, उसको नॉलेज होने का बहुत जो है वो होता है कि मेरे पास नॉलेज है। फिर अगर किसी के पास पैसा आ जाता है तो हम सोचते हैं कि उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर आ गया, वो तकब्बुर करने लग गया है। क्या सिर्फ यही चीजें हैं जो इंसान को तकब्बुर की तरफ लेके जाती हैं, या एक एवरेज इंसान भी जो है वो कहीं ना कहीं एक फिरौन का रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है अपने घर में, अपनी फैमिली में? क्योंकि अगर एक तो ये होता है ना कि इंसान जो है उसके पास ये चीजें आ गई, तब एक छोटा कह रही हूँ, इस तरह से बंदा कि एक जैसे अपने घर में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, उसके अंदर एक तकब्बुर होता है कि जी मुझे, मेरे पास पावर ज्यादा है और मेरी बीवी के पास जो है वो पावर कम है। इस पॉइंट पे भी जो है ना लोग इस चीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या तकब्बुर जो है उनके अंदर हमें नजर आ रहा होता है। और इन माय ओपिनियन मुझे ना तकब्बुर की थोड़ा सा इस तरह से लगता है कि ये एक ना साइकोलॉजिकल एक लाइक होता है इशू, कि जिसमें आप अपनी जो है ना, आप अपने बारे में इनसिक्योर होते हो, लाइक आपके अंदर कुछ कमियां होती हैं, ठीक है, उनको छुपाने के लिए ना आपको अपने से कोई एक पॉइंट भी नीचे कोई इंसान नजर आता है ना, तो आप उसके ऊपर रोब जमाना शुरू हो जाते हैं। और तकब्बुर की जो मैनिफेस्टेशन होती है ना वो गुस्से से होती है। अब कोई भी आपको नजर आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देख लेते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जैसे मैंने बताया, तो वो गुस्से में उससे बात करेगा क्योंकि उसको पता होगा कि मैं इस पे ना अपनी पावर जो है ना वो शो करा सकता हूँ। और एक अपनी पावर का जो वो एक होता है ना, लाइक घमंड कह सकते हैं, या बहुत वो होता है कि मेरे पास पावर है, तो ये चीज भी ना एक तकब्बुर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि एक वही इंसान जो है वो तकब्बुर कर रहा है जो शायद अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ समझ रहा है, या उसके पास अल्लाह ताला ने उसको पैसा दे दिया, या उसके पास नॉलेज आ गया, क्योंकि ये चीजें भी आपके अंदर ईगो जो है वो लेकर आ रही होती हैं। तो ये एक पॉइंट था। बाकी मैं दिलवेज से पूछना चाहूंगी कि दिलवेज ये किस तरह से जो है हमें नुकसान पहुंचा रहा था। तो तकब्बुर को अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा नापसंद फरमाया है, ठीक है, एक कुरान की एक आयत है कि जिसने अपने किबर को अपना दोस्त बना लिया, और वो उसके लिए जो है ना बहुत अजीम या बड़ा अजाब है। एक अल्लाह ताला ने इसको इतना नापसंदीदा फरमाया है, और हमें हदीस से भी जो है वो मिलता है रेफरेंस के तकब्बुर जिस शख्स में होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये किस तरह से जो है हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है आपके नजदीक? क्या किस तरह से जो है ये हमें हमारे दिल को या हमारी रूह को नुकसान पहुंचा रहा होता है दिलवेज? बुशरा, ये हमें नुकसान वैसे ही पहुंचा रहा होता है जैसे फिरौन को पहुंचा रहा था, और एवरीवन नोज कि उसके साथ क्या हुआ। और मुझे ऐसे लगता है कि एक सेकेंड बुशरा, मैं करती हूँ ऐड ऑन। ओके ओके दिलवेज। अच्छा साद, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें जो है
किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है तकब्बुर, और अल्लाह ताला ने इसको इतना क्यों? अच्छा ओके सॉरी ओके, मुझे लगा आपको टाइम है। ओके दिलवेज कंटिन्यू करें आप। अच्छा, तो खैर हमें ये वैसे ही नुकसान दे रहा होता है जैसे कि फिरौन को नुकसान दिया है। और बुशा वही वाली बात कि आप हकीकत को डिनाई कर रहे हैं, जैसे साद ने कहा कि आप ट्रूथ को डिनाई कर रहे हैं। और व्हाट इज ट्रूथ? जिस तरह मैंने पहले भी किया, ट्रूथ इसके सब पावर जो है ना वो अल्लाह ताला के पास है। और आप अपने आप को किसी से भी बेहतर समझ रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला ने जो दूसरे इंसान बनाए हैं या जो दूसरी मखलूक बनाई है वो आपसे कमतर है फॉर सम रीजन। वो कोई भी चीज यू नो किसी भी चीज में अगर आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हो तो आप कहना चाह रहे हो कि वो जो चीज बनी है या वो जो मतलब लोग हैं वो आपसे कमतर हैं, राइट? तो दैट मीन्स आप अल्लाह ताला की पावर्स का इनकार कर रहे हैं कि उस रब ने शायद आपसे कमतर कुछ बनाया है। और ये कितनी बड़ी डिनायल है। लाइक आप तो हक से ही इनकार कर रहे हो। हक मतलब अल्लाह की एग्जिस्टेंस, अल्लाह की क्रिएशन से इनकार कर रहे हो कि कोई बेहतर नहीं है मुझसे, क्योंकि अल्लाह ने उसको नहीं बनाया। एंड दिस इज सो एब्सर्ड। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आप हर चीज की जो आपके साथ हर चीज की बीमारी या बीमारी इन द सेंस कि हर चीज की जो आपके साथ खराबी है ना, इट इज द रूट कॉज। जब आप अपने आप को कुछ समझने लग जाते हो, जैसे शैतान ने समझना शुरू किया, जैसे फिरौन समझता था। तो और ये हर चीज की जड़ है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो अभी मैं यही कहना चाहूंगी। ओके दिलवेज, ये बिल्कुल ये बात ऐसे है कि ये हर बुराई की जड़ है। लेकिन गुस्से की बात थी, उसकी भी जो है एरोगेंस का मैनिफेस्टेशन हमें पता चल गया कि गुस्सा है, ठीक है। फिर आप एरोगेंस में जो है वो एक लाइक झूठ की तरफ भी जाते हो। अपने आप को, आप इन रियलिटी वो चीज नहीं होते, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कि पता नहीं आप क्या चीज हो, और उसके लिए फिर आप जो है सही गलत इन चीजों को जो है जो डिफरेंस होता है आप वो भी भूल जाते हो। नायाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नया भाई, हमारी इसी चीज पे डिस्कशन हो रही है कि अल्लाह ताला ने तकब्बुर को जो है वो इतना नापसंदीदा क्यों किया है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट अगर हम देखें तो हम पे क्या हो सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी, हम कहते हैं कि एक अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप हमारा जो होता है वो इफेक्ट होता है। क्योंकि डिजीज की हम बात करें ना, दिल की जो बीमारी होती है उसकी बात करें, तो ये किस तरह हमारे लिए हार्मफुल है? अगर हम तकब्बुर को ओवरऑल देखें तो तकब्बुर जो है ना वो एक एज अ अम्ब्रेला टर्म, इसमें नीचे ब्रांचेस निकलती हैं और वो कैसे आपकी बॉडी को और आपकी माइंड को वो जो है ना इफेक्ट करता है। वो ऐसे कि लाइक तकब्बुर जो है वो आपका इटसेल्फ रिलेशनशिप भी खराब करता है आपकी अपनी ज़ात से। क्योंकि जिस इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो उसके अंदर डेफिनेटली उस लेवल का लेवल क्या उसके अंदर तकब्बुर होता ही नहीं है। ठीक है, एक अपनी साइड पे ये खराब कर रहा है, एक आप अल्लाह के साथ भी अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, और दूसरा आप लोगों के साथ भी अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। तकब्बुर जो है ना वो बस अपने कॉन्फिडेंस को हर जगह एडवर्टाइज कर रहा होता है कि दिस इज हु आई एम। और तकब्बुर के मतलब ज्यादा उसके बहुत ज्यादा शार्प एजेस होते हैं जो कि आपको भी हार्म कर सकते हैं और दूसरों करते हैं डेफिनेटली, और दूसरों को भी करते हैं। मुझे ना जो लोग तकब्बुर करते हैं ना, नार्सिस्टिक और तकब्बुर मुझे सेम सेम चीजें लगती हैं। लाइक नार्सिस्टिक लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं बहुत ज्यादा। उसके अलावा जो है उनको लगता है कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, या कोई और करके दिखाए वो काम। उसके अलावा मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से। ब्लेम गेमिंग इनके अंदर होती है, जो लोग प्राइड बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, और वो अपने अंदर उस प्राइडनेस की वजह से ऐसा एक सांप पाल लेते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता, और वो जहर उनके अंदर ही उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खत्म करना शुरू कर देता है। सेम लाइक जैसे दिलावेज ने कहा कि फिरौन की जो है वो मिसाल सामने है, उसके सामने सब कुछ मतलब था, सब प्रूफ सामने थे, सब एविडेंसेस सामने थे, फिर भी वो जो है ना एक अजीब से माइंडसेट के अंदर था कि दिस इज नॉट ट्रू। वो एक प्राइड की मतलब वो प्राइड वाला बादल इतना
حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اتنا دھندلا جاتا ہے اپنے اس کریکٹر کے اندر کہ اس کو صرف ہر جگہ فوگ ہی نظر آتی ہے، اور پھر وہ اس کو اپنی فوگ کو جیسا مرضی رنگ دے، جس طریقے سے مرضی دے. تو یہ چیزیں ہیں نا نارسسٹک اور پرائڈ والے سینس میں، یہ مجھے دونوں میں سیم نظر آتی ہیں. جو سام پالا ہوا ہوتا ہے نا، یہ خود ہی ان کو اپنے زہر سے خود ہی مر جاتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں ایسے لوگ. that's all. بالکل نیاب، یہ آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ یہ چیز اتنی بری ہے کہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے اور دوسروں کو تو پہنچا ہی رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو جو ہے وہ نیچا دکھا رہے ہو تو اوبیسلی ان کے اندر بھی ان کو بھی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کے خود کے لیے کتنی ہارمفل ہوتی ہے اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور ایٹ دی اینڈ یہ آپ کو اندر سے یہ سانپ جو ہے وہ آپ کو کھا جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سعیدہ السلام علیکم. اچھا اوکے. رباب، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہو کہ کس طرح سے ہمارے لیے ہارمفل ہے؟ یا ساجدہ آپ ایڈ کرنا چاہو؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تکبر کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا تھا. اس کی باتیں بہت زیادہ تھی تو سمجھتا تھا کہ شاید میں سب سے جو ہے نا بڑھ کر ہوں. اور اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو مطلب غریب لوگوں کو جو ہے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. آپ فار ایگزامپل لے لیں کہ کوئی غریب بیچارہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ خود ہی جج کر سکتے ہیں کہ مطلب ایک اچھا پاورفل بندہ ہے تو وہ قطر نہیں جائے گا اس کے جنازے میں، اور جبکہ اسی کی پاور میں کوئی بندہ ہوگا تو وہ دیکھیں گاڑی میں چلا جائے گا، چاہے وہ 2 منٹ کے لیے جائے گا لیکن جائے گا ضرور. اور کسی غریب بندے کے لیے کوئی بیمار ہو جائے نہیں جائے گا، اس کو ایک اپنا ایک غرور ہے، گھمنڈ ہے کہ جی میں کچھ ہوں. اور ہیلتھ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ہمیں تکبر کی طرف لے جاتی ہیں. بالکل بالکل ساجدہ ایسے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے. میں جو انسان کے اندر میں ہوتی ہے بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. اسی طرح کچھ کو دولت کا ہوتا ہے، کچھ کو اپنی قبلیت کا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہوں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے انسان میں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہے، تو ہمیں اسی چیز کو دیکھنا چاہیے کہ تکبر جو ہے ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. بالکل. اور یہ ریان نے اپنا پوائنٹ ایڈ کیا، آپ لوگ سب چیٹ میں پڑھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ چیز سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے نا کہ یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی. اس سے بڑا لوس ہمارا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آپ کو آخرت ملتی ہے. لائک آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، دنیا بھی نہیں پا سکے، اور آپ کو آخرت میں بھی کوئی آپ کا حصہ نہیں ہوگا. جی نیاب، آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور جو لوگ پرائڈ کا، جن کو ایگوئسٹک ہوتے ہیں پرائڈ کے اندر، وہ ان کی ایک سب سے بڑا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ نان لرنرز ہوتے ہیں. جب نان لرنر ہوگا تو وہ کیسے اس کے لیے کوئی نالج کا پورٹل کھلے گا، اور وہ کیسے اس کھڑکی یا اس گھر کے اندر یا اس ویو کو وہ جھانک کے دیکھے گا، جب کہ وہ ہے ہی اسی کے اوپر کہ نہیں آئی ایم دا بیسٹ، اور جو چیز میں نے سیکھی ہے یا جو تھاٹ میں نے ڈیولپ کی ہے بس یہی جو ہے نا وہ حقائق کے اوپر ہے. وہ کسی اور ونڈو کو کھول کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو جب کوشش نہیں ہوئے گی، نیو ایکسپیرینسز نہیں آئیں گے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس بیماری کے اندر ہی اور مبتلا رہتا ہے. اور ان لوگوں کو نا انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے. ایک خلا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جس کو وہ آل دا ٹائم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اتنا لائک بلائنڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ حق بات صحیح نظر ہی نہیں آتی. اللہ ٹھیک بولتا نا قرآن میں کہ کیا بولتا ہے، ہاں، کہ یہ جو انسان ہے آئی ایم ناٹ شیور کہ ایگزیکٹ کیا کانٹیکسٹ ہے، کہ دل ہیں جو اندھے ہیں، آنکھیں ہیں وہ نہیں ہے. لائک
سمجھ آ رہی ہے نا لائک واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ Yes, yes. مطلب کہ اس کے دل پہ وہ جو ہے نا وہ اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ اور خوبصورت ونڈوز بھی ہیں سینس دیکھنے کے لیے. تو وہ چیزیں پھر جب نان لرنر ہوا تو پھر اس کا مطلب اس نے بہت ایک پکا والا اسٹیمپ لگا دیا ہے نا کہ میں اب میرے پاس اب یہ کانسیپٹس آ گئے ہیں یا میرے اندر یہ ایک اسکل آ گیا تو اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے لائک تھنک لاجیکلی کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی لائک کچھ ایسے لوگوں کو جنہ میں نہیں جانے دینا جن میں سے 3 پرومیننٹ جو ٹریٹس ہوں گے جن لوگوں میں، ایک غیبہ کا ہے اور ایک یہ پرائڈ کا اور ایک شرک کا ہے. اور بھی ہوں گے بٹ دیز آر دا ٹاپ 3 کوالٹیز جس کو اللہ نہیں جانے دے گا. تو دیکھیں یہ کتنا یہ انفلوئنس کرتی ہیں یہ تینوں ٹریٹس انسان کی پرسنالٹی کے اوپر. یہ غیبت کے اوپر ہم نے ایک دفعہ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے وہ انفلوئنس کرتی ہے اور ملٹیپلائی ہوتی ہے، اور یہ پرائڈ والا سین بھی، اور شرک تو یو نو آل دا اسٹف اباؤٹ دس. یا تھینک یو نیاب. یہ والا جو ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا، یہ لائک جو دیکھا جائے تو غیبت ٹھیک ہے، اور یہ جو باقی چیزیں ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا وہ کہتے ہیں نا وہ والی، میں تو اس کے ساتھ وہ والی حدیث اٹیچ کرتی ہوں، یہ جو کالے دھبے والی آپ نے بات کی کہ یہ سارا ایک دھبا ہوتا ہے، پھر ایک برائی آپ کے اندر آئی ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ باقی برائیوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرے گا، تو آٹومیٹکلی وہ پھر ایک دھبا 2 دھبا 3 دھبا کے ایٹ دی اینڈ آپ کا دل کالا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے اندر یہ برائیاں ہیں اور وہ آپ کے نفس کو، آپ کی روح کو کس طرح سے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. ارسلان نے اپنا چارٹ میں ایک پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ لائک یہ اتنی بری بیماری ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا لائک اپنے آپ کی رسپیکٹ کے لیے آپ اپنے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہو، آپ غلط لینگویج استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہو. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں کہ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پھر آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا ریپرزینٹ کرنا ہے اور سب سے بہتر شاید آپ ہی ہو، تو آٹومیٹکلی پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہو. جی سعیدہ آپ اچھا I have a question. پھر سعیدہ آپ کا وہ دے دے. How we can differentiate اور کہ نارسزم اور یہ چیز ہے اور پرائڈ یہ چیز ہے، اور یہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں دونوں؟ دل کی بیماری میں، سائیکولوجیکل ہے، کس میں یہ آئیں گی دونوں؟ یہ دونوں کیسے ڈیفرینشیٹ ہوں گی؟ اوکے نا آپ اس کا بھی آنسر کرتے ہیں ہم. سعیدہ آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیں. السلام علیکم ایوری ون. بشرا، اس میں ایک جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ نا تکبر آپ کے نا انٹلیکٹ کو کرپٹ کرتا ہے، کہ اور ایک جو انسان ہے متکبر ہے وہ چیزوں کو نا پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہوگا کہ ہاں میں بہتر ہوں یا میں سب سے اعلیٰ ہوں یا میں کیپیبل ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ سچائی کو پرسیو نہیں کر سکے گا اپنی زندگی میں کہ سچ کیا ہے، سچ کا وہ ساتھ نہیں دے پائے گا، کیونکہ کچھ جگہوں پہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ کیپیبل نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں نا کنسیڈر کہ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی بہت جو ہے نا ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز ہے، ایک چیز ہے، مگر اب ایسے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ بھی ہیں، آپ کمزور ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ وہ سچائی، وہ سچ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور وہ اس کی زندگی سے سچائی جاتی رہے گی اور وہ اس چیز میں نا بڑا گم ہو جائے گا کہ ہاں میں ہی ہوں اور تو کچھ یہاں کوئی اور چیز ایگزسٹ کر ہی نہیں رہی نا. بالکل سعیدہ، یہ آپ کو کرپٹ ہو جائے تو جب انٹلیکٹ کرپٹ ہوگا تو اس سے جو ہے آپ کا آٹومیٹکلی، جیسے آپ کا جیسے وہ تھا ٹاپک میں تھا ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اور آپ کی پوری باڈی کرپٹ ہو جائے گی. آپ کوئی انفارمیشن پروسیس نہیں کر پاؤ گے کہ اگلا بندہ بھی جو ہے کچھ مجھے بتا سکتا ہے یا کچھ سمجھا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے نا ایک آپ نے وہ پہلے سے دماغ میں بٹھا لیا کہ جو ہے نا مجھے سب پتا ہے اور میں ہی جاننے والا ہوں، مطلب خود کو کچھ چیز
समझ के वो तो बैठा हुआ है, तो वो कुछ सुनेगा ही नहीं, तो वो फिर उसकी वो जो है ना ग्रोथ ही नहीं होगी। आप पिकअप ज़वाल आना शुरू हो जाता है जब आप ये समझ लेते हो कि आपने सब कुछ सीख लिया है या आपके पास बहुत इल्म आ गया या आप बहुत काबिल बन गए हो, उस टाइम उस इंसान का ज़वाल आ जाता है कि जब वो ये सोच रखना शुरू करता है। ये भी एक मुझे लगता है कि एक टर्म ही है तकब्बुर होने मुतकब्बिर होने की। तो बस मैं यही पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि ये हमारे ना इंटेलेक्ट के साथ इसका ना बड़ी गेम हो जाती है तकब्बुर की। बिल्कुल सही था। ये वो नायाब ने भी जैसे कहा कि आप जो है ना, आपके अंदर वो सोचने समझने वाली सलाहियत ही नहीं रहती कि आप अब, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा कि आपके अंदर कोई कमी है, तो ग्रोथ किस तरह से होगी। तो बिल्कुल ये एक पॉइंट है जिस लाइक हार्मफुल इसका एक इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है जो क्वेश्चन मैंने किया है आप में से? रुबाब या साजिदा, मोहम्मद अरसलान? अच्छा, आप लोगों ने चैट में ऐड कर दिया। अच्छा साद, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि इसका जैसे काफी लोगों ने बताया कि किस तरह से ये हमें जो है नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचा रहा होता है तकब्बुर? हाँ बुशरा, मैंने ये मेंशन करना था, आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। बेसिकली प्राइड जो है ना, इससे इंसान और बहुत सारे गुनाह जो है वो कमिट कर लेता है, ठीक है। इससे आप में जेलसी आती है, ठीक है। और इससे आप में ना रैथ भी मतलब जितने भी 7 डेडली सिंस हैं इंक्लूडिंग रैथ, प्राइड, प्राइड तो इटसेल्फ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एनवी, ठीक है, जेलसी और बाकी सब चीज़ें, ये जितने भी गुनाह हैं ये सारे प्राइड से कनेक्टेड हैं। एरोगेंस जो है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ इसमें, ना आपके क्वेश्चन का भी आंसर है। जो तकब्बुर है ना, हम तकब्बुर डिस्कस कर रहे हैं, हम प्राइड नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जो बेटर वर्ड है तकब्बुर के लिए वो प्राइड ही है। लेकिन नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक अप्रोच, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इट कम्स अंडर तकब्बुर। प्राइड समटाइम्स इज गुड, हम वर्ड यूज करते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो प्राइड इतनी कोई बड़ा गुनाह नहीं है, प्राइड जरूरी भी होती है। बट तकब्बुर इज नॉट प्राइड। तकब्बुर आप कह लो कि उसमें नार्सिसिज्म भी आता है। तो अब नार्सिसिज्म और प्राइड में क्या डिफरेंस है? नार्सिसिज्म इज मच मच ग्रेटर देन प्राइड। प्राइड इज द पार्ट ऑफ नार्सिसिज्म, ठीक है। नार्सिसिज्म होती ही नेगेटिव है और प्राइड हर वक्त हर दफा नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस ही है माइनर। बाकी दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने कुरान में, देखिए जितने भी एनिमीज ऑफ इस्लाम है ना, इंक्लूडिंग जितने द बैड पीपल इन इस्लाम, आई वुड से शैतान कह लो, अबू जहल कह लो, फिरौन कह लो, कारून कह लो, सब में प्राइड थी, ठीक है। सब में एक चीज़ कॉमन थी, प्राइड। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ फिरौन के अगेंस्ट इसलिए भेजा था बिकॉज ही वाज एरोगेंट, उसमें प्राइड थी और इवेंचुअली फिर वो शिर्क में चला गया। शिर्क भी प्राइड से कनेक्टेड है। लाइक दोस्त, जो बंदा शिर्क करता है, फॉर एग्जांपल जो अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है, वो कहता है कि मेरे पास इख्तियार है, मैं कर सकता हूँ, और इसमें अल्टीमेट पावर नहीं है, मुझे अल्टीमेट पावर की ज़रूरत नहीं है। व्हाई डू आई नीड गॉड? हमें गॉड की क्यों ज़रूरत है? हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे शिर्क भी बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है प्राइड से। बाकी मैंने इस पे पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात की हुई कि प्राइड एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल ही नापसंद है, बिल्कुल। लाइक यू कांट इवन इमेजिन। सूरह कहफ में जब अल्लाह ताला ने द पीपल ऑफ गार्डन्स की एग्जांपल दी है कि 2 लोगों का तबसरा आपस में कन्वर्सेशन, के एक को अपने बाग पे बहुत फ़ख्र है कि मेरे पास इतना अच्छा बाग है, फ्रूट्स इसमें उगते हैं, नीचे दरिया बह रहा है, इसमें तो कभी ज़वाल नहीं आ सकता। तो उस दूसरे शख्स ने क्या कहा था? इतनी प्राइड तकब्बुर करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये तुम्हें अल्लाह ने दिया है। तो उसने कहा इट्स व्हाटएवर, ये मेरी वजह से ही है, मैंने ही तो किया है। और फिर फ्लड आया और सब कुछ तबाह हो गया। अल्लाह हेट्स प्राइड
آپ کو میں نہیں بتا سکتا اللہ کو پرائڈ کتنی بری لگتی ہے. میں جو بھی چیز پڑھتا ہوں, کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں, اس میں پرائڈ کا ایلیمنٹ ضرور آ جاتا ہے کہ اللہ ایک تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ریمائنڈر دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس بیماری سے تم نے بچنا ہے, بیکاز یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہے. ہم لاسٹ سیشن میں ہم نے شکر گزاری کے بارے میں ڈسکشن کی تھی, تو آپ تو گریٹفل نہیں ہو سکتے if you have pride, ٹھیک ہے. So these things are connected. اور اسلام اگر آپ کو کسی چیز سے روکتا ہے, اسلام میں کسی چیز اگر کوئی چیز منع ہے, اگر آپ اس میں ڈیپلی سوچیں نا کہ کیوں منع ہے, تو یو کم ٹو نو اس سے سوسائٹی ڈیمیج ہوتی ہے, اس سے سوسائٹی جو نظام ہے وہ خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں فرق پڑتا ہے لٹرلی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کر رہا اور کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ میں ملوث ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مین کنسرن ہوتا ہے نا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی ایک بندے کی وجہ سے دوسرے لوگ نہ خراب ہو. اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے نا, اس سے دوسرے لوگ نہ افیکٹ ہو رہے ہوں, جس کو کمیونل سینس کہتے ہیں. کمیونل سینس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گناہ کبیرہ وہ گریٹر سینس میں آتے ہیں. اور شرک ایک بہت بڑے ہوتا ہے نا, عربی کے ہیں, عربی میں انہوں نے ایک بک لکھی ہے, اس پہ انہوں نے پوری کتاب میں یہ بتایا ہے کہ جو شرک ہے نا وہ کس طرح پوری سوسائٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. انہوں نے بڑے بیوٹیفل انداز سے وہ سارا ایکسپلین کیا. سو بیسیکلی اٹس سم تھنگ کہ پرائڈ ایک ایسی چیز ہے, اس پہ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ, سورہ ہجر, سورہ عمران, ہر کتنی بار شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا ہمیں واقعہ جو ہے بار بار قرآن میں دہرا کے بتایا کہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو ابلیس میں تھا اور اس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا. سو اور اللہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے اس میں لگتا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المتکبر, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھے اور یہ کہ میرے میں میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے پاس یہ اختیار ہے, تو آپ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اتھارٹی نا اس پہ وہ اپنا وہ جمانے اپنا ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں بھی کر سکتا ہوں. تو دیٹ از سم تھنگ کہ اللہ اس پہ امیڈیٹ ایکشن لیتے ہیں. ہسٹری گواہ ہے کہ پرائڈ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے امیڈیٹ ایکشن لیا. چاہے وہ فرعون کے آپ پڑھ لیں, ابو جہل کا دیکھ لیں کس طرح وہ ہیومیلیٹ ہوا, قارون کی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. ایونٹ ہر جس کامن ان میں چیز پائی گئی وہ پرائڈ ہی پائی گئی. اس میں یہی کہوں گا. تھینک یو. اوکے, تھینک یو سر. اس میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی, میں پوچھ لوں؟ جی جی. اچھا, یہاں پہ نا ایک چیز تھوڑا سا مجھے کنفیوز کر رہی ہے. ایک چیز ہے پرائڈ, جیسے نا سعد نے ذکر کیا اس کا, اور ایک چیز ہے متکبر ہونا, ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں بہت الگ نہیں ہے ان اے سینس کہ ہمیں کس چیز پر فخر ہو یا ناز ہو, ٹھیک ہے, تو وہ کیا وہ تو ٹھیک نہیں ہے. لائک ہم جیسے اگر کہیں کہ مجھے فخر ہے اس طرح سے ہونے سے, تو اگر میں اس راہ پر ہوں, یا یہ چیز تو پازیٹیو نہیں ہے. مطلب مجھے اس چیز میں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. اس میں سیدہ, پرائڈ آ یہی میں نے سکتا نیاب نے بھی کوشچن پوچھا تھا, یہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم پرائڈ کا ورڈ اس لیے اس وقت یوز کر رہے ہیں بیکاز انگلش میں جو کلوزسٹ ورڈ ہے نا متکبر کے لیے یا کبر کے لیے, وہ پرائڈ ہی ہے, ٹھیک ہے. انگلش میں سے بیٹر ورڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرائڈ پازیٹیو وے میں یوز کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری, ٹھیک ہے. آپ گوگل کریں, آپ کو گوگل میں بھی مل جائے گا, چیٹ جی پی ٹی بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے. پرائڈ جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا, I'm proud of you, مجھے اس چیز پہ فخر ہے, ٹھیک ہے. مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں, اٹس اے گڈ تھنگ تو پازیٹیو وے میں بھی یوز ہوتا ہے. لیکن جو کبر ہے نا, اٹ کین نیور بی یوز ان اے پازیٹیو وے. تو نارسسزم جو ہوتا ہے نا, اٹ از آلویز نیگیٹو, اٹ کین نیور بی پازیٹیو. تو وہ کبر میں آتا ہے. تو ہم پرائڈ کا ورڈ اس لیے بیسکلی زیادہ یوز کریں کیونکہ انگلش لینگویج میں متکبر کے لیے جو ورڈ ہے وہ کلوزسٹ پرائڈ ہی ہے, اس سے بیٹر ورڈ نہیں ہے. اوکے.
अच्छा ओके, अब लाइक हमें पता चल गया कि कितने ज्यादा लाइक नुकसान अल्लाह ताला को ये चीज क्यों इतनी नापसंद है। लाइक हमें हदीस से पता चल गया, कुरान से भी हमें जो है वो पता चल गया कि अल्लाह ताला को जो है ना ये चीज बहुत नापसंदीदा है। अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल से हमें बता दिया, जैसे साथ में एग्जाम्पल शेयर की सूरह कहफ वाली। तो इस चीज से हमें पता चलता है। अब हम ना इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे कि अगर मुझे लग रहा है, मुझे फील हुआ, मैंने अपने अंदर चीज आइडेंटिफाई की, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आज सेशन लिया, मुझे फील हुआ कि हाँ मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज हैं, अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। अब मैंने इससे बचना कैसे है, मुझे समझ आ गई कि मेरे अंदर ये मसला है, ये बीमारी है मुझे, अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो मैं आप सबसे जो है ना इसका सोल्यूशन पूछूंगी कि इसको, इससे बचना किस तरह है, या अगर मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर ये बीमारी है तो इसका हल मैंने किस तरह से निकालना है। मैं स्टार्ट करती हूँ। कौन? अच्छा, रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। रुबाब, अब आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी यही सोच रही हूँ अभी कि इस चीज से बचा कैसे जाए, और हमें कैसे पता चलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक मेरे अंदर ये चीज है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर ये बीमारी जो है वो पाई जाती है। अच्छा, मैं अभी वैसे का कंफ्यूज हूँ थोड़ी, मुझे लाइक अभी सही से समझ नहीं आ, मुझे ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं, लाइक समझ आ गया है कि ये इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये बीमारी है। बुशरा, मैं इसका जवाब दूं? जी ओके, आप दे दें, फिर दिलवेज देंगे। ठीक है, आप दें सईदा। अच्छा बुशरा, एक चीज जो अगर मैं इसको आंसर करूँ ना, तो ये है कि जो मुतकब्बिर होगा ना, तो वो अपना तज़किए नफ्स नहीं करेगा, वो अपने सेल्फ को एवेल्युएट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो समझ रहा है ना मैं ठीक हूँ। अगर आप जो है ना देख रहे हैं अपने कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं कहीं पे ये चीज मेरे अंदर तो नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से उधर पता लग जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस चीज से बचाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब मुतकब्बिर होते हैं तो आप एवेल्युएट नहीं करते अपनी आप को, आप ये आपकी ना जात में तज़किया नफ्स वाली चीज नहीं होती, आप अपने अंदर की सफाई की बात ही नहीं करते ना, क्योंकि आप खुद को जो है ना कैपेबल समझ रहे हो कि मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ। तो ये चीज है। तो ये मुझे लगता है एक साइन है जिससे आप शायद पता कर सकते हैं कि हाँ मुझे जो है मैं इस चीज में मुब्तला हूँ या नहीं। क्योंकि होता है समटाइम्स कि हम नहीं चाह रहे होते अपने बारे में खुद को एवेल्युएट करना, खुद के बारे में सच सुनना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरों के लिए तो हम कह लेते हैं ना कि सच का साथ दो, जब अपने पे हमारे बात आती है तो फिर हमारी अपने पे वो ना जबान को ताला लग जाता है। तो वहां पे सोचने की जरूरत है कि हम इस चीज में तो मुब्तला नहीं हो रहे। तो मुझे इसका शायद ये जवाब लगता है। ओके ओके सईदा, थैंक यू। दिलवेज, आप आंसर करना चाहती हो रुबाब को? अच्छा बुशरा, मुझे ऐसे लगता है कि जब आप इस तरह से एवेलुएट कर सकते हो जब आप किसी को भी ना अपने आप से कमतर समझने लग जाओ। आई मीन इट कुड बी एनी वन और एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अच्छा, मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है इस बारे में कि हम समझते हैं कि ये जो कास्ट है, लेट्स से जो मरासी कास्ट है, ठीक है, वो हमसे कमतर है, ठीक है, या फिर ये जो कूड़ा चुनते हैं और ये सब लोग हैं ये हमसे कमतर हैं, तो दैट मीन्स कि हम हैं मुतकब्बिर। हमारी सोसाइटी में हर वो शख्स जो ये समझता है कि वो उनसे कमतर है, सॉरी वो उनसे बेहतर है और वो आपसे कमतर हैं, तो आप हैं मुतकब्बिर। और आप किसी भी, अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी पहले भी, वो ये थी कि जब आप जज करते हैं किसी भी शख्स को, किसी भी चीज के लिए आप जज कर रहे हो ना आप, तो दैट मीन्स कि आप उसको इवेलुएट कर रहे हो। आई मीन हु आर यू टू इवेलुएट एनीवन? वो चाहे बेशक गुनाह कर रहा हो, वो आपके सामने गुनाह कर रहा हो, बट हु आर यू टू इवेलुएट? और उसको जन्नत जहन्नम की खबरें सुनाने वाले आप कौन होते हो? यू आर नो वन। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो दैट मीन्स आप मुतकब्बिर हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और मुझे बहुत मेरे कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं
جو کہ لٹرلی جب میں تکبر کرتی ہوں تو وہ میرے منہ پہ کہتے ہیں یو آر گیٹنگ ایروگینٹ رائٹ. تو اور مجھے بہت اور میں بھی آئی ڈو دا سیم ود دیم, اور میں آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ ڈوئنگ دیٹ, اور آئی ایم پراؤڈ آف دیم کہ وہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم تکبر کرنے لگتے ہیں تو ہم اسی ٹائم ایک دوسرے کو ٹوک دیتے ہیں کہ یہاں تم غلط ہو رہی ہو. میں آپ کو ایک اپنی ایگزامپل بتاتی ہوں. میں آفس میں کام کرتی تھی, میرے ایک کولیگ ساتھ بلکہ جو میرے سارے کولیگس تھے نا وہ سارے شیشہ کرتے تھے, اینڈ آئی واز دا اونلی ون جو کہ شیشہ نہیں کرتی تھی, اور بیٹھ کے بیچ میں شوگر وغیرہ لگا لیتے تھے, گپے شپے چل رہی ہیں, بٹ میں شیشہ نہیں کرتی تھی. اور جبکہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے سب, ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا, اور ایون لڑکیاں بھی جو شیشہ نہیں کرتی تھی. تو میری باس واز لائک وی وانٹ ٹو میٹ یور فادر who raised you and all that. And someday کیا ہوا, میں نے ان کے سامنے نا اس طرح سے کہا کہ یار میں تو شریف لڑکی ہوں, لائک آئی بلانگ ٹو اے شریف فیملی, اور میں ایک شریف لڑکی ہوں. اینڈ دین دیٹ کولیگ سیڈ ٹو می, کیا مطلب ہم شریف نہیں ہیں؟ اس ٹائم پہ آئی واز شاکڈ. میں نے کہا یار یہ میں نے کیا بات کی ہے کہ مطلب جسٹ بیکاز وہ شیشہ کر رہے ہیں, اور میں انہیں کہوں کہ آپ شریف نہیں ہیں کیونکہ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ ود ادرز, سب کے ساتھ تمیز سے طریقے سے پیش آ رہے ہیں, اور سب کے ساتھ بہت اچھے سلوک کر رہے ہیں, اخلاق میں بہترین ہے. تو who I am to judge them first of all, and second I'm considering myself as Sharif. I mean کیوں میں نے ایسا کیوں کیا؟ اینڈ اٹ واز اے ڈے جب میں نے کہا یار نہیں, مطلب میں کسی سے بہتر نہیں ہوں, اور شریف ہوں گی میں اپنے گھر میں, بٹ یو شوڈ ناٹ کنسیڈر یور سیلف بیٹر دین ادرس. تو جب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہوگے سوسائٹی میں, کسی کو جج کر رہے ہوگے, کسی کو کمتر سمجھ رہے ہوگے, کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوگے, تو یو آر گیٹنگ ایروگینٹ. اور بشا جہاں تک اس سے بچنے کی بات ہے, تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, یہ میری تھاٹ ہے. ایک تو کلمہ, جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, دیٹ مینس آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ ساری پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میں تو کچھ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میری آپ نے عبادت نہیں کرنی, یا میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری عبادت کرے. ایک توحید کا کانسیپٹ آپ کو لبریٹ کر سکتا ہے آپ کی ایروگینس سے. اور ایک اور جو چیز میں سمجھتی ہوں ایروگینس میں, مطلب دس از مائی تھاٹ پروسیجر, جب میں سجدے میں جاتی ہوں نا, اور میں سجدے میں اس فیلنگ کے ساتھ جاتی ہوں کہ آئی ایم نتھنگ. اب یہاں سے فار ایگزامپل میں نہیں بھی اٹھتی نا, تو سارا کے سارا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور یہ میری اوقات ہے کہ میں یہاں پہ زمین پہ میرا جو ہے وہ ماتھا لگا ہوا ہے, بس یہی میری اوقات ہے, اس سے بڑھ کر میری اور کوئی اوقات بھی نہیں ہے. یہاں جب آپ سجدے میں ہوتے ہو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, اوپر آگے پیچھے اوپر نیچے آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یا بس اتنا ہی کہنا چاہ رہی. تھینک یو دلویز. یہ اس چیز کی ریئلائزیشن نا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ چیز ایڈمٹ کر لو کہ آئی ایم نتھنگ. مجھے جن آنکھوں سے میں دیکھتی ہوں, جس زبان کو یا منہ کو میں استعمال کرتی ہوں, میرے جو باڈی پارٹس ہیں, میرے ہاتھ, یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. لائک میں تو اپنی باڈی کی بھی مالک نہیں ہوں. جس دن یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے نا, پھر آپ کو اس چیز کا تکبر نہیں ہوتا, پیسے کا, آپ کی امیری کا, آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس چیز کا, یا آپ کی جاب میں آپ کا رینک اچھا ہے, پھر آپ کو یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی. لیکن یہ چیز ریئلائز کرنا کہ یو آر نتھنگ, یہ بہت 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 زیادہ ضروری ہے. اور یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ یہ چیز جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ تکبر سے دور کرتی ہے, جب آپ کو یہ فیل ہو کہ بھئی آپ تو اپنی باڈی کے بھی مالک نہیں ہو. باقی چیزیں تو بعد کی چیز ہے, وہ تو ارد گرد کی ہیں. جو باڈی آپ کے پاس ہے, جس میں آپ کی روح ہے, آپ تو اس کے بھی مالک نہیں ہو. یہ چیز آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا مدد کرتی ہے تکبر سے نکلنے کی. اس کی نا ابھی لاسٹ ڈیز میں میری اپنی سسٹر کے ساتھ ایسے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ نارملی کہتی ہے کہ میرا نا سوتے ہوئے بھی میرا دماغ چلتا رہتا ہے, لائک میں اتنا سوچتی ہوں, یا مجھے سولوشنز جو ہے میں سوچ رہی ہوتی ہوں اور کام کر رہی ہوتی ہوں. تو وہ بیمار ہوئی تو اس کا بالکل, وہ اتنی پریشان تھی کہ میرا دماغ نہیں چل رہا. تو ہم نے اس چیز کو لائک ڈسکس کیا کہ یار ہم تو, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہے نا کہ ہم سوچ سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا نالج دیا ہے,
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے لیے بھی مجھے یہ چیز میرے دماغ میں یا میری زبان پہ نہیں آنی چاہیے کہ بھائی میں تو بہت نالج والی ہوں یا میرے پاس تو اس چیز کا بہت نالج ہے. تو لائک یہ ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس چیز کو جو ہے نا ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. میں نے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری ہے. اور جو میں جب آپ اپنے اندر سے ختم کرتے ہو نا وہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تکبر سے نکلنے میں. باقی آپ لوگوں میں سے کون اس کا آنسر کرنا چاہے گا یا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی بشرا ایک بہت سوری ماہین آپ میرے سے پوچھا کس نے پوچھا؟ اچھا اوکے سعد ہاں جی آپ ایڈ کریں. ہاں بشرا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو ہم سب کو ڈسکس کرنی چاہیے. بیسکلی جو پرائڈ ہے نا ایک تو پرائڈ ہے جو نظر آتی ہے ہم سب نے ڈسکس کر لی پیسوں سے ریلیٹڈ اپیئرنس سے ریلیٹڈ عہدے سے ریلیٹڈ. بٹ ایک ایسی پرائڈ ہے جس کی لائک وہ مین پرائڈ اسلام میں وہی کنسیڈر ہوتی ہے جس اللہ تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ وارننگز دی ہیں قرآن میں. اور یہ وہ پرائڈ ہے جس کا شیطان نے دعویٰ کیا ہے کہ میں لوگوں کو نا اس میں ڈال دوں گا اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈیویٹ ہو جائیں گے. وہ ہے ریلیجیس لوگوں کی پرائڈ. when شیطان will attack you from the right, جب شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ I will attack them from the right, جس کا علماء کے نزدیک attacking from the right کا مطلب ہے کہ جب آپ صحیح راستے پہ ہوں جب آپ نیکی کریں اور آپ دین کی طرف آتے ہیں جب بھی یہ آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا تھوڑا علم حاصل کرتا ہے کتابیں پڑھتا ہے تھوڑا اس میں ایکسپوجر آتا ہے یا ریسرچ کرتا ہے تو اس میں نا ایک پرائڈ آ جاتی ہے اس پہ شیطان حملہ کرتا ہے. بہت سویئر اٹیک ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک وہ مطلب اب ہاؤ ڈو آئی ڈسکرائب اٹ کہ وہ اپنے سے اوپر جو ہے نا کسی کو نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے کہ بس جو ہے نا جو لوگ گناہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے نزدیک یہ سب لوگ تو میرے سے نیچے ہیں and they are going to hell. اور مطلب وہ دوسرے لوگ بات بھی کر رہے ہوں نا اس سے وہی حجابی لڑکی اور وہی مولوی صاحب مطلب کوئی عام بات کر رہے ہیں اور وہ اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے. تم تو اسلام سے بہت دور ہو تم تو رہنے ہی دو نا تم نے تو عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی تم آ کے ابھی بات کر رہے ہو اسلام کی. This is the main pride. شیطان جو ہے نا اس کو اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو آلریڈی اندھیرے میں ہے. وہ آلریڈی جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے وہ آلریڈی ویک ہے. جب شیطان کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ڈیفینس پہ رہنے والی آمنہ جو ہے وہ ریلیجیس ہو گئی ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگ گئی ہے سمجھنے لگ گئی ہے تو شیطان فوراً اس پہ اٹیک کرے گا. ٹھیک ہے کس طرح کہ واہ تم نے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ ساری سمجھ لی ہے. تو سورہ فاتحہ میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف لیکن تمہاری اپنی بہن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نہیں کرتی ہر وقت شکوہ ہر وقت گلا کرنا. ٹھیک ہے تو شی از گوئنگ ٹو ہیل. تو وہ تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ میں آ جاتی ہیں. اینڈ دس از دا موسٹ کنسرننگ تھنگ اور یہی آپ کو جو ہے نا ڈیویٹ کر دیتی ہے بیکاز اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب نکالا نا تو عربی میں جو لفظ یوز ہوا ہے نا وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا مدھور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا ہے کہ یو آر مدھور بیسکلی کہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس کے اندر یا انسان کہہ لو یا ابلیس بیکاز یہاں پہ ابلیس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے جس کے اندر ایک ایسی ہیٹریڈ ہو جو دن بہ دن انکریز کر رہی ہو ایک ایسی ہیٹریڈ جو دن بہ دن انکریز کر رہی ہے. اور شیطان کے دل میں ہیٹریڈ ہے کس کے لیے انسان کے لیے. شیطان جو ہے نا اس کا جو اینیمی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہ انسان ہے. میں نے پہلے کئی بار کہا ہوا ہے. تو جو شیطان ہے نا وہ میک شور کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نا جہنم میں لے جائے.
تو وہ اس کے لیے نا وہ جو اس میں ایلیمنٹ ہے نا پرائڈ سب سے بڑا, وہ میک شیور کرے گا کہ لوگوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایلیمنٹ آئے اور وہ جہنم میں جائے. آئی تھنک دس از سم تھنگ وی آل نیڈ ٹو کنسیڈر کہ اگر ہم دین کی طرف آ رہے ہیں یا دین کو سمجھ رہے ہیں, دین کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر یہ چیز نہ آئے کہ دوسرا شخص جو ہے جسٹ بیکاز فار ایگزامپل اگر اس نے حجاب نہیں پہنا یا وہ دیٹ پرسن ڈزنٹ ساؤنڈ ریلیجیس, یا اس کو سورز نہیں اتنی آتی, قرآن نہیں اتنا آتا, عربی نہیں آتی, تو وہ جو ہے وہ میرے سے نیچے ہے, کم تر ہے. اٹس رانگ. نو ون نوز کہ کون کیا ہے, کس عہدے پہ ہے, کس مرتبے میں. اٹس سم تھنگ کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیٹس اٹ. بالکل. اور اس میں جو ہے نا مجھے تو ایک شیطان کا رول والا جو پوائنٹ ہے نا وہ بہت, میں کہتی ہوں کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ریلیشن شپ کے لیے نا بہت بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے نا ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. لائک ہمیں شیطان کو جو ہے نا اپنا دشمن سمجھنا ہے, اور ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے, کہاں سے اور کس طرح سے ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اس چیز کو بھی جو ہے نا ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے, اور اس سے لڑنے کی بھی تیاری جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ شیطان آپ کی ول پاور کو اتنا ڈسٹروائے کر دیتا ہے. آپ ایک راستے پہ چلتے ہو نا, آپ اچھے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہو یا تھوڑے سے نیکی کا کام کرنا شروع کرتے ہو, تو فوراً آپ کے لیے ہرڈلس کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ نے ادھر جو ہے نا, آپ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو, لیکن آپ نے نہیں ہونا. آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے نا شیطان بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے, تو اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. نایاب آپ کچھ ایڈ کری تھی, پھر سعیدہ آپ ایڈ کرنا. یا میں نے نا ایک چیز سیکھی ڈیورنگ ٹریولنگ میں, ہمیشہ سے میرا ٹریول اکیلے ہی ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ سے تھاٹ فل اور تھاٹ پرووکنگ ہوتا ہے میرے لیے. تو جب بھی میں ٹریول کرتی ہوں تو میرا جو سامنا ہوتا ہے یا گزر ہوتا ہے وہ گریو یارڈس سے ہوتا ہے نا, کافی گزرتے ہیں بیچ میں راستے گجرات سے لاہور کے میں. تو جب بھی میں ان قبرستان کو دیکھتی تو میں یہی میرے ہمیشہ مائنڈ کے اندر نا ڈفرینٹ تھاٹس چل گانے ہی رہے ہوتے تھے دماغ کے اندر, لائک ہینڈس بھی لگی ہوئی ہوتی. اور جو ہے نا جب بھی قبرستان آتا تھا تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ میں شفٹ کر جاتی تھی مائنڈ سیٹ میں, اور ڈفرینٹ تھاٹس جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ یہ انسان ہے, یہ اوقات ہے گل, تمہاری یہ اوقات ہے, اور تم نے بھی ایک آج جو یہ لوگ ہیں نا, تم نے بھی گل اسی طرح ہی اندر جانا ہے, اینڈ تم نے کچھ پریپریشن کی ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ چیز نا بھی آپ کے پرائڈ کو بہت بہت ترازو کو نیچے لگا دیتی ہے آپ کے, کہ آپ کو جو ہے نا مینس کہ آپ کے اندر وہ چیز ایک مائنر یا لو لیول کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے پھر اور زیادہ پھر وہ جیسے گلیکسیز کے اندر سے سٹارز نکل رہے ہوتے ہیں, پھر ایسے ہی تھاٹس آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی. پھر اپنے ایگزسٹینشیل سے ریلیٹڈ کوشچنس, پھر اللہ سے ریلیٹڈ. تو یہ ایک جو قبر سے میری ایک ایسوسیشن ہے پرائڈ کے معاملے کے اندر, کہ ہمیشہ میں نے اپنے بارے میں محسوس کیا کہ یہ ریالٹی ہے, دس از ریالٹی گل, اور تم نے ادھر جانا ہے, اور تم دیکھو کہ وٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ واچ یور ایکشنز اینڈ آل دیٹ. تو اس چیز سے نا ہمیشہ مجھے بہت بہت تھاٹ پرووکنگ رہا ہے ڈیتھ کا کانسیپٹ میرے لیے, اور یہ قبر اینڈ آل دیٹ. تو یہ چیز بہت آپ کو کرتی ہے, لائک نیچے آپ کو لے کے آتی ہے پراؤڈ والی چیزوں سے. نایاب یہ اتنی ہیلپ فل چیز ہے نا. لائک میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریفارمس چاہتے ہیں اپنے اندر, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں, تو اپنی قبر کو یاد رکھیں. لائک آنیسٹلی یہ چیز بہت بہت ورک آؤٹ کرتی ہے آپ کے لیے, کہ اگر آپ اپنی قبر کو یاد رکھتے ہو, لائک وہ قبر کو یاد کرتے ہی نا آپ کے اندر, آپ اندر سے مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہل جاتے ہو کہ یار قبر میں جانا ہے. تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ چیز واقعی میں آپ کو جو ہے نا وہ تکبر سے دور رکھتی ہے. اور آپ لوگ نا چیٹ میں میسیج پڑھ لیں, ارسلان نے جو ہے نا وہ شیئر کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنا اوپینین شیئر کیا ہے, تو وہ بھی باقی سب لوگ بھی جو ہے نا اس کو پڑھ لیں. سعیدہ اب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ایڈ کر لو, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا وہ تو مجھے بھول گیا, ادھر میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, مگر ابھی جو نایاب نے بات کی یہ چیز بالکل آج ہی دن میں نے ایکسپیرینس کی. ایک بار پھر میں بھی ایک راستے سے آتی ہوں, جس راستے میں نا میں اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں, تو ایک بہت بڑا قبرستان آتا ہے, تو وہ ہمیشہ میرے لیے نا بڑا
उस जब भी मैं वहां से गुजरती बहुत मुझे ना एक वही जैसे दयाब ने कहा ना कि एक हकीकत से एक बार फिर से सामना होता है कि ये हकीकत है, ये रियलिटी, और एक रियलिटी चेक मिलता है। उस कब्रिस्तान में मेरे अपने एक कजन है जो 18 साल का था जिसकी डेथ हुई। तो जब भी मैं उसकी कब्र को मैं गुजरते हुए जब भी देखती हूँ ना तो मुझे एक चीज जो मेरे हमेशा मुझे जगाती है कि मौत बूढ़ों पे नहीं आनी, मौत का कभी भी आ सकती है, क्योंकि हमने मुझे लगता है कि हम जवानों को जो हमारी जनरेशन का हाल है शायद हमें ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है ऐसा ही लगता है कि जब हम बूढ़े होंगे तभी हमें मौत आनी है। तो अभी जो है ना हमने जो करना है कर लेते हैं और फिर जब होंगे थोड़े एजेड तो फिर हम ये वाले मामला देखेंगे, ऐसे ही लगता है। क्योंकि हमारे अमाल, मुझे लगता है मेरे अमाल तो शायद ऐसे ही लग रहे हैं मुझे कि मेरी तो अभी बड़ी एज पड़ी है तो तब मैं कर लूंगी, हम ऐसे हमारा माइंडसेट बना हुआ है। जब मैं उसकी कब्र देखती हूँ तो मुझे होता है कि कभी भी आ सकती है, उसके लिए बूढ़ा होना जो है ना कोई नहीं है कि अब बूढ़े हो गए तो फिर मौत आएगी, ऐसा नहीं है। फिर हमारी फैमिली में ऐसा हुआ, मेरे एक और कजिन की डेथ हुई, वो भी जो है यंग थे, उनके बहुत छोटे बच्चे थे, 2 साल का उनका बेटा था, उनकी डेथ हो गई, वो भी जवान ही थे। तो उनका मैंने देखा तो मुझे जब उनकी फैमिली उनका बच्चे को मैं देखती हूँ तो कैसे अल्लाह ताला इनको जो है ना कैसे ये संभल गए और ये कैसे हुआ ना, तो ये चीजें होती है, ये प्रोसेस कर रही हैं। तो वो बात यही है ना कि हकीकत से आप कितने करीब हो, आपको रियलिटी चेक कितनी बार दिन में मिलता है, या आप कौन सी वो खवातीन के लिए ज्यादातर ये जरूरी है, हम लड़कियों के लिए हम जो एक जो है ना फैंटेसी में रहती है ना, एक हमारी अपनी एक दुनिया होती है, उससे हम पता नहीं कब बाहर आएंगी कि एक दुनिया है एक जो है ना, और मोमिन के लिए ये दुनिया जो है ना मुश्किल है। जैसे साद ने बात की जो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है ये चीज मैं पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, पर बचपन से ये चीज मैंने ऑब्जर्व की, लोगों ने यही बताया रही कि हाल, और अभी आगे ये चीज मैंने एक्सप्लोर की कि ये एक फैक्टर है जो कि जरूरी है, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, मगर ये एक फैक्टर है। इसकी बिना पे मैं दूसरी चीजें डिनाई नहीं कर सकती किसी भी शख्स की। मगर स्टार्ट में मुझे भी यही लगता था कि जो है ना अगर इसमें ये क्वालिटी नहीं है तो ये तो मुझसे कमतर है, या मतलब इस सेंस में मुझे नहीं समझ आती थी कि अल्लाह ताला ने तो ये चीज भी फर्ज करार दिया तो ये क्यों नहीं कर रहा, ये तो करनी चाहिए। और उस पे एक वो जजमेंटल थॉट होता था मुझे, मैंने खुद ये किया है, मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी अपनी ऐसी सोच थी एक टाइम पे कि मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है, अल्लाह ताला क्या नहीं देख रहा, ये सब कुछ कर रहे हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज मुझे समझ आना शुरू हुई कि आप ना आपको एक शख्स में सारी चीजें नहीं मिल सकती, इंसान क्योंकि परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर एक जो है ना कुछ इंसानों को अल्लाह ने क्वालिटी दी है, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक इंसान होगा जो अपनी ना मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने सिर्फ फराइज पूरे करता होगा, ठीक है। और एक इंसान होगा जो कि इखलाक में बहुत बेहतर होगा। ये चीजें ऐसे वेरी कर रही है, मगर हम इसकी बिना पर जो साथ ने बात की थी, हम हो जाते हैं, जब हम इस तरफ आते हैं ना हम जजमेंटल हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमें तो बहुत कुछ पता चल गया है, या हम अल्लाह की राह पे हैं तो हमें हमें हम पे सारी जो है ना अल्लाह की रहमतें हैं, और हमारे साथ ही सब अच्छा होगा, ये लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसी सोचें आती हैं, ये बहुत नॉर्मल है, मुझे तो आई हैं, और ये बहुत इंसान को झंझोड़ देती हैं। एक टाइम पे बंदा कहता है कि मैं क्या रियाकारी कर रहा हूँ, ये तो दिखावा हो रहा है, इस तरह से भी शैतान आपको भटकाता है कि जब आप इस राह पे आने की कोशिश करते हो ना तो वो कहता है कि ये तो तुम दिखावा कर रही हो, तो ये ऐसे तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक जो मोमिन बनने की कोशिश कर रहा है या सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आसानी नहीं है इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए आसानी नहीं है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद कुछ लोग मेरे साथ एग्री ना करें इस बात पे कि सब कहते हैं कि आप अल्लाह की राह पे आते हैं तो चीजें आसान होनी शुरू हो जाती हैं आपके लिए। तो मैं इस चीज को लेती हूँ, नहीं, आपके लिए ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ना शैतान ज्यादा एक्टिव हो जाता है, आपके साथ वो ज्यादा जो है ना गेम्स खेलना शुरू कर देता है। वो कहेगा कि ये बड़ा सख्त बंदा है, ये तो ये चीज भी नहीं छोड़ता, इसके लिए मैं तरह तरह की स्ट्रेटजीज अपनाऊंगा और इसको इससे भटकाऊंगा,
ٹھیک ہے. جب آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہوتے نا تو وہ بھی میرے خیال سے ایسے کہیں کہ وہ چل ہی ہوتا ہے کہ اس کاہل سے تو کچھ ہی نہیں ہونا, اس کو میں نے چھیڑ کے کیا کرنا ہے. تو اس کی زندگی میرے خیال سے بہت اسموتھلی ان سینس جا رہی ہوتی ہے, اس کو اتنا کچھ نہیں کہتا. جب آپ اس راہ پہ آتے ہیں آپ کے لیے مجھے لگتا ہے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. آپ کو ہر چیز کا دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے عمل میں ریاکاری تو نہیں آ رہی, میں متکبر تو نہیں ہو رہا. ہر پوائنٹ پہ آپ کو وہ ایک ریئلٹی چیک دینا ہوتا ہے خود کو, اللہ کانشیس ہونا پڑتا ہے. اور یہ ساری جو ہے نا میں کہتی ہوں ہر لمحہ جو ہے نا ایک مسلمان کو نا وہ سستی والا جو ہے نا وہ نکالنا پڑتا ہے فیکٹر کہ وہ اپنے جو ہے خیالات بھی ہم کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کس دنیا میں چلے جاتے ہیں. اور وہ تھاٹس میں بھی ہم اتنی جو ہے نا بری چیزیں, برا سوچنا بھی اچھی چیز نہیں ہے, وہ ہمارے تھاٹس کو کہاں لے جاتا ہے شیطان اس طرح سے. ہر جگہ پہ مجھے تو لگتا ہے یہ مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے مگر مشکل ہے ایک جو مومن کے لیے, ایک سچے مسلمان کے لیے, جو بھی ایک اسٹرائیو کر رہا ہے اس دنیا میں نا, بہت مشکل ہے اس کے لیے. وہ مجھے لگتا ہے ہر راستے پہ اسے نا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اس کے لیے چیلنج کھڑا ہوگا کہ اب تم نے اس چیز کو جو ہے نا عبور کر کے اور یہاں سے گزرنا ہے. مطلب آسانی نہیں ہے, پتہ نہیں لوگوں کو پکچر دکھائی جاتی آسانی ہے, تبھی تو شاید ہم ابھی تک جو ہے نا بیسکس پہ اڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے بیسکس میں ہی ہماری خرابیاں ہم ہر سیشن میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت مسائل ہمارے روٹس میں اتنے مسائل ہیں نا, وہاں سے ہم نکل نہیں پا رہے, تو نکل ہی نہیں پا رہے تو ہم کمال تک کب پہنچیں گے. تو وہی نا ہم اگر اب محنت کریں تو شاید ہماری اگلی جنریشنز جو ہے نا وہ ان کا بھلا ہو جائے, اور وہ ہمیں دعائیں دے کے چلو میری اماں نے کچھ تو میرے لیے کیا, یا میرے ابا نے کچھ تو مجھے وراثت میں دیا, یا کچھ تو مجھے سکھایا جو آج مجھے جو ہے نا اس معاشرے میں کچھ انویسٹ کرنے میں مدد دے رہا ہے. ہم نے آگے جو ہے نا اپنی جنریشنز کو لے کے چلنا ہے, تو ان کے لیے کچھ تو اچھا چھوڑ کے جائے نا, تو وہ تاکہ ان چیزوں سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. ان کی اپنی جرنی ہوگی مگر کچھ تو ان کو وراثت سے ملا ہوا ہونا کہ ہاں مجھے اپنی اماں سے یا مجھے اپنے ابا سے یہ چیز ملی ہے, تو یہ مجھے نا اپنی اس جرنی میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. مگر مشکل ہے اس کے لیے بھی ہوگی, میرے لیے بھی ہے, اور آنے والی ہر انسان کے لیے میرے خیال سے رہے گی. یہ دنیا آسان جگہ نہیں ہے, مشکلات ہیں یہاں پہ. تو بس یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو ایڈ کروں. تھینک یو سعیدہ. بالکل یہ بات تو ریالٹی ہے. لائک میں بھی اس بات سے جو ہے نا لائک میں اسی طرح سے سوچتی ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ راستہ نا پیس آف کیک ہے. ہم یہ چیز کتنی لائک ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ اس راستے پہ آؤ گے تو شیطان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی راستے پہ تنگ نہ کریں. ایسی ایسی مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن جب آپ اس راستے پہ آ جاتے ہو نا اس مشکلات سے نکلنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد عطا فرماتے ہیں اور نہ مدد کرتے ہیں. اور آپ کا جو دل ہوتا ہے نا اتنی مشکلات میں بھی, وہ مومن والی ہم کتنی دفعہ وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مومن پہ جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ صبر کرتا ہے, اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو بیسکلی یہ چیز جو ہے نا جب آپ اس راستے پہ آ جاتے ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بہت زیادہ, کہ شاید آپ نے پہلے یہ چیزیں سوچی بھی نہیں ہوں گی, لیکن جب آپ اس راستے پہ آتے ہو تو آپ کو دینی پڑتی ہیں, اور ہرڈلس آتی ہی آتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ راستہ اتنا ایزی ہے. لیکن ایک چیز مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ سکون میں ہوتا ہے, پیس. آپ کو دل میں بھی پیس آف مائنڈ بھی ہوتا ہے اور پیس آف ہارٹ بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو خود بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی راستے میں آپ نکلتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد فرماتے ہیں. اور خوشی, ہیپینس, یہ جو اس سے زیادہ نا آپ کے لیے میٹر کر رہا ہوتا ہے پیس, سکون. وہ چیز اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی نا تو میں کہتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہوگی کہ آپ کے اوپر اتنی مشکلات آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں, لیکن آپ کا دل جو ہے نا وہ سکون میں ہے. اچھا, اب جو ہے نا دلاویز ہم پریکٹس کر لیتے ہیں گریٹیٹیوڈ کی, تو آپ کروا دیں پریکٹس, اس کے بعد ہم سیشن اپنا کریں گے. بشا کر لیتے ہیں, لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, وہ تھی سیلف رسپیکٹ کی. جب ہم فار ایگزامپل ہم دلاویز آواز ٹھیک نہیں آ رہی, تھوڑا سا اونچا بول دو. ہولڈ آن, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اب اچھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بات کی ایگو کی اور متکبر ہونے کی, پرائڈ کی, تو ہم نے ایک چیز نہیں ڈسکس کی جو کہ تھی سیلف رسپیکٹ. بشرا, میرے خیال میں سب کو اب
چلے میں تھوڑا یہ بس ایڈ آن کر دیتی ہوں کہ ایگو نہ ہونے کا مطلب یا پھر آپ متکبر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ ہی کھو دیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھیں، یعنی کہ ایک تو آپ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ رہے، اور آپ اپنے آپ کو بھی آپ کسی سے کمتر نہ سمجھیں، اینڈ یو شوڈ ہیو دیٹ سیلف رسپیکٹ. اب میں سیلف رسپیکٹ اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ ہر مسلمان کی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور یہ ایک مسلمان کی بہت جو ہے وہ کہہ لو، ہر مسلمان جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور یہ چیز ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل، جیسے میں نے وہ ایک ایگزامپل دی تھی مراسی والی. اب ایک شخص یا ایک ذات نے، ایک کاسٹ نے اپنے آپ کو خود سے کمتر اگر قبول کر لیا ہے تو دیٹ از ناٹ رائٹ ایون. کہ اس کو کہنا چاہیے کہ ایکسکیوز می ہو دا ہیل آر یو، کہ آپ مجھے اپنے آپ سے جو ہے وہ کمتر سمجھیں. تو وہ ایک سیلف رسپیکٹ، اپنے آپ کو ڈور میٹ مت بنائیں کسی کے لیے بھی، اور مطلب کسی شخص کے لیے بھی ڈور میٹ نہ بنائیں، اور نہ کسی ذات اور کسی بھی چیز میں. اگر کوئی شخص آپ کو نیچا دکھا رہا ہے یا نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہیو دیٹ سیلف رسپیکٹ کہ آپ کہہ سکیں کہ تم بھی وہی ہو جو میں ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ سم ٹائمز ہم متکبر نہ ہونے کے صورت میں ہم سیلف رسپیکٹ بھول جاتے ہیں، اور اگلا ہمیں ڈور میٹ کی طرح یوز کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم بیسکلی اگلے سے کمتر یوز ہو رہے ہیں. اور ایک سیکنڈ بشرا، میں آتی ہوں. اوکے بشرا اس میں اچھا میں کچھ زیادہ بول رہی ہوں، آپ بشرا کسی اور سے نہیں لے صحیح لیں. تھا. آپ اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہیں آپ کر دیں، اس کے بعد ہم گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کریں گے. اچھا جو ابھی بات کی نا دلاویز نے سیلف رسپیکٹ کی، تو اگر ہم دیکھیں نا سیرہ میں رسول اللہ کی زندگی دیکھیں نا، یا اپنے صحابیات یا کسی ہسٹری اپنی اٹھا کے دیکھیں نا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب ہم پریکٹس کریں نا تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے، تم میں تو سیلف رسپیکٹ بھی نہیں ہے، تم میں تو اپنے ذات کی بھی عزت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ کی زندگی دیکھیں تو اب ایک عورت آپ کو اتنا جو ہے نا، جو ہم بہت مشہور جو واقعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ پہ کوڑا پھینک رہی ہے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ چیز اب میری لائف میں ابھی 2023 میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے لوگ کیا کہیں گے، تم میں سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو. ٹھیک ہے، تم میں خودداری نہیں ہے، تم میں یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز جو ہے نا، یہ کہاں فٹ ان، یہ کیسے فٹ ان ہوگی. کیونکہ ہم نا کچھ چیزیں نا، میرے ساتھ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے مسئلہ ہے کہ میں نا ہسٹری اگر پڑھ رہی ہوں یا کچھ پڑھ رہی ہوں نا، پچھلے دنوں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پڑھ رہی تھی، ان کی زندگی کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری نا، تو اس سے بھی مجھے کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی. میں نے حضرت فاطمہ کی لائف پڑھی تو اس سے بھی مجھے کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی. تو میرے میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے، میں ایز اٹ از اس چیز کو اپلائی کرنا شروع کر دیتی ہوں اپنی زندگی میں، یا سوچنے لگ جاتی ہوں اب تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ کیسے ہوگا. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ابھی مجھے بھی یہاں پہ یہی سوال ہے یا ایک کنفیوژن سی ہے کہ اس چیز کو کیسے اسلام کی اس چیز کو ایز اٹ از ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ذات پہ، یا اس کو جو ہے مولڈ کیا جاتا ہے، یا سچویشن میٹر کرتی ہے، یا دور بدل گیا ہے کہ دور کے ساتھ وہ چیزیں وہ کیسے لے کے چلیں گے. کیونکہ میں نے پڑھا، ہم اکثر ایک چیز میں نے نوٹس کیا، آپ لوگوں نے بھی کی ہو، کہ ایک چیز ہے کہ جتنی بھی ہے نا شادیاں بہت جلدی ہو جاتی، جیسے بالغ ہوتی ہے لڑکی 9 سال کی اور لڑکا 14-15 کا، تو اتنی ایج میں ہی نا اگر ہم ہسٹری دیکھیں نا اتنے میں شادیاں ہو جاتی تھی. میں نے حضرت زینب کی پڑھی تو ان کی تقریباً 6 سال میں نا شادی ہوئی تھی، تقریباً 6 سال میں. اور حضرت عبداللہ بن جعفر جو ان کے شوہر تھے، ان کی عمر آئی تھنک تھی 10 سال یا 11 سال، 10-11 سال اتنی مطلب تقریباً بتائی ہوئی تھی نا. اب وہی چیز میں ابھی سے ریلیٹ کر رہی تھی، میں کچھ نیوز سن رہی تھی اور اس میں یہی چیز تھی نا کہ اتنے چھوٹے بچوں کی شادی کر دی گئی، اور یہ تو پھر ہمارے لیے تو قانونی یہ چیز غلط ہے پاکستان میں. تو وہ ایک کنفیوژن آ جاتی تھی کہ ہم اس کو نا ایز اٹ از، تو اب وہ چیزیں تو اپلائی ہو ہی نہیں سکتی. تو اسلام کیا آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ اسلام تو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، اسلام تو ہر چیز وہ تو ویسی ہے. تو یہ چیزیں مجھے ہمیشہ کنفیوز کرتی ہیں.
اور اس پہ میں نے بڑے میرے سوال لوگوں سے رہتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جائے. یہ بات مجھے دلاویز سے یاد آئی کہ نا وہ سیلف رسپیکٹ رسول اللہ کی کیا سیلف رسپیکٹ نہیں تھی, معاذ اللہ ایسا نہیں تھا بالکل, اور ان کے ساتھ جیسا ہوتا تھا تو وہ کیسے برداشت کرتے تھے. اور اب کے دور میں وہ چیزیں برداشت کرنے کی اگر ٹرائی بھی کروں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ تم میں سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. تو اس بارے میں اگر کوئی مجھے جواب دے دے تو بہت جو ہے نا میں اس کے لیے تھینکس ہوں گی, شکر گزار ہوں. سیدہ یہ اس کا میں شاید جواب دے سکتا ہوں. یہ کنفیوژن جو ہے وہ مجھے بھی آئی تھی اور بہت سے لوگوں کو آتی ہے کہ جب وہ دین کو سیکھتے ہیں نا تو اور جو ڈفرینٹ بکس پڑھتے ہیں اور ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں اور وہ کسی صحابی سے بہت زیادہ انسپائر ہو کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل ہی ایسے ہی بننا ہے اور ایسے ہی ہر ایک سٹیپ پہ جیسے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا نے کیا تھا اسٹیج پہ ایسے ویسے ہی میں کروں گی, یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. اب دا تھنگ از کہ جو آپ نے اگزامپل دی ہے حضرت زینب کی, تو وہاں پہ اب دیکھیں کہ آج کل کی جو 20 سال کی لڑکی ہے یا 22 سال کی لڑکی ہے اس میں اتنا شعور ہے جتنا like she was حضرت زینب when he was like Jafar, you know what I mean, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, like وہ ڈفرینٹ لیول پہ تھے. تو اگر ان کی اس ایج پہ شادی تھی تو وہ دیور اڈلٹس لٹرلی, ٹھیک ہے, ان میں دیور وہ اس لیول کے لوگ تھے. لیکن آج کل تو میں کہتا ہوں 17 سال کا لڑکا جو ہے اس کی حالت نہیں کہ اس کی شادی کی جائے کیونکہ اس نے تو تباہی مچانی آگے. میرے وہ ایک ٹیچر ہیں, استاد ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, مجھے اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جب تک آپ کا فلسفہ نہیں نا کلیئر ہوا, جب تک آپ صحیح ٹریک پہ نہیں آئے, دین نہیں جب تک آپ کو سمجھ آیا, تب شادی نہ کرنا, کیونکہ پھر آپ اپنے جیسے چھوٹے چھوٹے بونے پیدا کرو گے, وہ بھی ویسے ہی ہوں گے اور تباہی مچائیں گے, کچھ بھی نہیں. تو اٹس مین تھنگ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. ہاں دیر آر تھنگس جیسے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو لائف ہے, ان کی لائف سے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں آج کے سینیریو میں بہت زیادہ آکورڈ لگتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور صحابہ نے ایسے کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا, لیکن آج تو وہ چیز فوربیڈن ہے اور وہ آکورڈ لگے گی اگر کی جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, 2 طرح کی رولنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا, ایک تو دیکھنا ہوتا ہے اس چیز کا وہ چیز فرض ہے, ٹھیک ہے, یا نہیں. دوسری چیز جب وہ چیز پریکٹس کی گئی تب کرنٹ سے تب اس طرف کا سینیریو کیا تھا, سچویشن کیا تھی. اور پھر دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ آج کل کیا سچویشن اور کیا اس پہ کیا جا سکتا ہے عمل یا نہیں, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم بلائنڈلی, فار ایگزامپل ہم نے کسی شخص نے کہہ دیا کہ تب اس زمانے میں ایسا ہوا تھا تو میں بھی اب ایسا کروں گا یا کروں گی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جنگ سے ریلیٹڈ کہ ایک صحابی نے انہوں نے سنا کہ جنگ ہو رہی ہے تو وہ گھر سے باہر نکل گئے تلوار لے کر, کہا کہ میں سب کو بتاتا ہوں اور لوگوں کو کفاروں کو, جتنے بھی کفار تھے ان کو جہنم کے حوالے کر دیا, تو میں بھی آج ایسا کروں گا, وہ بھی باہر نکل جائے اور جا کے جنگ کرنے لگ جائے. اٹس رانگ, اٹس دس ناؤ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. یہ حکمت ہے اور یہی چیز یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ اللہ نے سکھائی ہے ہمیں قرآن میں. جب آپ جنگ کا حکم آیا تھا, ٹھیک ہے, تو حضرت حمزہ جو تھے نا وہ بہت امپیشنٹ تھے کہ کب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ جنگ کی جائے, کیونکہ کفار مکہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے کہ ابھی جنگ نہیں کرنی, ابھی ہم لڑ نہیں سکتے, ابھی ہم نے صرف برداشت کرنا, ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں کہتے. تو پھر جب وہ آئے اللہ, تب وہ ٹائم نہیں تھا, ٹھیک ہے. جب رائٹ ٹائم آیا, جب رائٹ سچویشن آئی, ٹھیک ہے, جب تعداد بڑھی اور اسٹرینتھ آئی اور جب دیکھا کہ اب تو لمٹس کراس ہو رہی ہیں, پھر ورس آئی فائٹ اگینسٹ دوز ہو فائٹ یو, ٹھیک ہے, یہ آیت آئی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جنگ کی جائے, اب ان کے خلاف ایکشن. تو سچویشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اینڈ اٹس آلسو اے ڈسکلیمر کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں
صرف لائک بکس پڑھتے ہیں ان پڑھتے رہتے ہیں اور دین میں ایون قرآن کی ورسز بس ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لی اور یہ لکھا ہے تو میں ایسا کروں گا بس. تو اٹس سم تھنگ کہ آپ اس سے کافی زیادہ اپنے آپ کو بھی ہارم کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی. آپ نے پراپر ریسرچ کرنی ہے, آپ کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ, ٹیچرس کی. ہمارے بہت بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں پاس میں جنہوں نے اپنی پوری لائف اس پہ وقف کر دی. ان کا کام پڑھنا پڑتا ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت کا کیا مطلب ہے, ان کی پوری ریسرچ پڑھنی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آج کے دور پہ میں کیسے اس پہ عمل کروں. تو یو آر رائٹ, یہ انسان ایکسپیرینس کرتا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ یہ چیز سیکھ رہی ہو اور اس پہ یو آر ویری مچ انٹو اٹ, اٹس ویری گڈ تھنگ. اور کیونکہ اس کے لیے ایک اور چیز بھی بہت ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگنی چاہیے, جو ہم شور آپ روز مانگتی ہوگی, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے, پھر انسان اتنا کنفیوز بھی نہیں ہوتا. اور تیسری چیز جو بیسکلی میں جلدی بولوں گا, یہ جو دلاویز نے پوائنٹ بتایا ہے وہ ڈفرینس ہے, اس میں ڈفرینس ہے آپ کے والے پوائنٹ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز صبح اٹھ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے چلے جاتے تھے, اور روز ان کو ہیومیلیٹ کیا جاتا تھا. کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, کوئی مطلب نہیں, روز چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, دس تھنگ از ڈفرینٹ. یہ اس میں نہیں آتا جو دلاویز بات کر رہی ہے. وہ دلاویز I don't know, مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اپنے آپ کو ضعیف بنا دیتے ہو, ویک بنا دیتے ہو, اتنا چھوٹا بنا دیتے ہو کہ آپ پہ ظلم ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ آگے سے کچھ بولتے ہی نہیں ہو, کہتے ہو کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں, آئی ایم ویک, اور میرے میں میں بڑا عاجز ہوں, اور دوسرا شخص آپ پہ ظلم کرتا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ اسلام ویک لوگوں کے لیے نہیں ہے. اسلام میکس یو اسٹرانگر. ٹھیک ہے, اسلام میں اسٹرینتھ امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس سینس میں آتا ہے جو کاسٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے ایگزامپل دی تھی, تو اس میں یہ چیز آتی ہے. باقی ہیومیلٹی از ڈفرینٹ تھنگ. وہ عاجزی ہوتی ہے جس کی سیدہ بات کر رہی تھی, اور کنسسٹنسی اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں, وہ EQ کے انڈر آتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو عاجزی سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ the more I know, the more I come to know that I don't know. جتنا زیادہ میں پڑھتا ہوں مجھے پتہ لگتا ہے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو علم جو ہے نا, علم اس میں عاجزی اگر نہیں ہے نا, علم میں اگر آپ نے علم سیکھنا ہے نا, آپ کو اپنے آپ مارنا پڑتا ہے, اپنی ایگو مارنی پڑتی ہے, ورنہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. you can't learn anything. اسلام تو دور کی بات, اسلام تو بہت اوپر کی چیز ہے. کسی بھی قسم کا علم جو ہے نا, اس کے لیے آپ کو پہلی کنڈیشن ہی ہے. تو آئی تھنک ان دو چیزوں میں ڈفرینس ہے, بس یہی کہوں گا. تھینکس. بالکل سعد, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میرا ایگزیکٹلی یہی میننگ تھا. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. اور سیلف ریسپیکٹ اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی کال ہے, آئی گیس حضرت علی کا ہے یا پھر حدیث ہے یہ, کہ ایک مسلمان ایک ہی جگہ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ٹھیک ہے, آپ اور جو بیسکلی میرا جو کہنا سیلف ریسپیکٹ کے تھا وہ تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی بیس پہ. تو میرا اصل میں وہ کہنا تھا کہ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھا رہا ہے جسٹ بیکاز آپ ایک سرٹن کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا ایک سرٹن کمپلیکشن کلر ہے, تو اس بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نہیں سن سکتے کہ ہاں جی آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں ہی کمتر ہوں آپ سے, آپ مجھ سے کوئی اونچی چیز ہیں. یا جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی لیٹس سے DIG ہے تو وہ اس کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے نہیں کام کرتے یا اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. تو I was talking in that context, اور سعد نے باقی چیزیں ساری اچھے سے ایکسپلین کر دی ہیں. دلاویز پریکٹس کریں. یا شور. اچھا, آج تو کوئی نیا نہیں ہے.
ٹھیک ہے ہم گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہیں. اور سب سے پہلے کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارے جو ہے وہ متکبر یا تکبر سے ریلیٹڈ تھا, تو اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم سب, اور میں بھی اس لیے کیونکہ وہ مالک ہے, وہ ہی از دا کنگ آف کنگز. اور اس کے آگے میں اگین وہی بات کہتی ہوں کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تو وہ تب میری ذات زیرو ہو جاتی ہے. شاید ہم دن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہے یا ہم نے کچھ کر لیا, لیکن جب وہ ایک مومنٹ آتا ہے, وہ ایک ٹائم آتا ہے, تو اس ٹائم پہ ہم اپنے آپ کو زیرو کر دیتے ہیں اور اس ذات کو سارا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہی از کنگ آف کنگز. تو اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں, اس کے لیے اکٹھے ہیں اور اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے اپنا شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج جو میں جس چیز کے لیے گریٹفل ہوں وہ ہے بہت چھوٹی سی, لیکن میرے لیے بہت بڑی ہے. دیٹ از ویدر. اور مجھے اتنی خوشی ملتی ہے, بشرا اور نایاب کو تو پتا ہوگا کہ مجھے کتنی خوشی ملتی ہے کہ جب موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم ہیٹ ریزسٹینٹ, مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. تو جب وہ موسم اچھا ہوتا ہے اور ایک اسپرنگی سا موسم ہوتا ہے, تو آئی جسٹ لو دیٹ ویدر. اور میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں جب بھی موسم اچھا ہوتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بہت مجھ پہ مہربان ہو رہا ہے اور بہت مہربانی کر رہا ہے. تو آج کے دن کے لیے آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. اور میں پوچھنا چاہوں گی بشرا آپ سے کہ آپ آج کیوں گریٹفل ہیں. اور ایک اور چیز, ہم سارے جو ہیں آئی گیس آپ سب کے پاس اپنے نوٹ بک ہوگی جس میں آپ کوئی 3 سے کوئی 4 چیزیں جو ہیں وہ ایسی لکھیں جس کے لیے آج آپ گریٹفل ہیں, اور ان میں سے ایک ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ چاروں کے چاروں مینشن کرتے ہیں, آپ اس کے سیشن کے بعد بھی وہ لکھ سکتے ہیں, آپ سوچ کے لکھ سکتے ہیں, لیکن ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ریزن ضرور شیئر کریں. وائی آر یو گریٹفل ٹوڈے, یا پھر ہم سب کو کیوں گریٹفل ہونا چاہیے. تو بشرا میں آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں. اچھا دلویز, میں آج جو نا اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس زوم سیشن کا پارٹ ہوں. یہ مجھے میں نا جیسے عید تھی نا, تو عید والے ٹائم میں اس چیز کو مس کر رہی تھی کہ ہم کیوں نہیں کر رہے سیشن. مجھے نا اگر میں کبھی ایسا ہو کہ میں سیشن نہیں بھی اٹینڈ کرتی تو مجھے ایک وہ مسنگ سی چیز فیل ہوتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ جو ہے نا اللہ کی بات جو ہے نا وہ کچھ لوگوں میں کر سکوں, یا مجھے ٹائم ملتا ہے, وقت ملتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کر سکتی ہوں. یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہم اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہوتے ہیں نا, اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں سم ٹائمس یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے یا مجھے اچھی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے میرے لیے جو مجھے نا اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت 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 زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں زوم سیشن کا پارٹ ہوں. تو یس, میں آج اس کے لیے شکر گزار ہوں. الحمدللہ. الحمدللہ, تھینک یو سو مچ بشرا. واقعی اس زوم سیشن کا پارٹ ہونے کے لیے تو وی آل آر سو گریٹفل, اسپیشلی وہ جن کی لائف میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے اس زوم سیشن نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ٹو چینج دیئر لائف. اور نایاب, آپ ہمارے ساتھ کوئی ریزن شیئر کریں, وائی آر یو گریٹفل ٹوڈے. اچھا, وہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا سعیدہ کے جو آنسر تھا نا, وہ حضرت علی کا ایک قول ہے نا نہاج البلاغہ میں کہ اپنی اولاد کو ان کی سنو کیونکہ وہ اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو اسلام میں مطلب سچویشن کے اکارڈنگ فلیکسیبلٹی ہے, یہ اس کا میں نے کہنا تھا آنسر. اور گریٹفل میں اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے سارے آرگنز جو ہیں وہ فنکشن کر رہے ہیں. ابھی تک بیچارے 2 آرگنز جو ہیں ان کو ایک کو ریموو کرنا ہے اور اس کی ڈیڈ لائن تک وہ فنکشن کر رہا ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ شکر گزار ہوں کہ اتنا اریٹیٹ نہیں ہو رہا سین, اور مطلب صحیح چل رہا ہے سب. تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جب تک ڈیڈ لائن ہے تب تک یہ صحیح فنکشن میں ہے. آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ. الحمدللہ. نایاب, جو بھی آپ کو پرابلم ہے, ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا پروسیس ہونا ہے وہ اسموتھلی ہو جائے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ اٹ. اور سم ٹائمس
یہ اتنی بڑی چیز ہے ہماری باڈی کا پراپرلی کام کرنا, اور وہ باڈی جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہماری ڈائجیشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جو بھی باڈی کے پارٹس جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, بٹ وہ کر رہے ہیں, اینڈ وی شوڈ بی گریٹفل فار دیٹ بیکاز اللہ تعالیٰ نے انہیں انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. اور ریان, آپ ہمارے ساتھ کوئی ریزن شیئر کریں کہ وائی آر یو گریٹفل ٹوڈے؟ دلاویز ریان نے چیٹ پہ میسج کیا تھا کہ وہ آج لائک مائک پہ آئی گیس پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اچھا وہ چیٹ میں اچھا, بتا دیں. ٹھیک ہے. رباب, آپ شیئر کریں کوئی ہمارے ساتھ ریزن. میں آج کے حوالے سے یہ شیئر کروں گی کہ آج میں اس لیے گریٹفل ہوں کہ میں نے یہ سیشن اٹینڈ کیا, کیونکہ لائک مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ نہ اٹینڈ کر سکوں, یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا مجھے ایسا, کیونکہ میں بیسیکلی ہاسٹل میں رہتی ہوں, تو میں یہ ٹائم اپنا نا پہلے ویسٹ کر رہی ہوتی ہوں ادھر ادھر موبائل پہ یا ایسے ویسے, کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ وہ. لیکن اب مجھے اب کافی اچھا لگ رہا ہے یہ سیشن اٹینڈ کر کے. لائک لاسٹ ٹائم جو میں نے سیشن اٹینڈ کیا تھا تو اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا, تو میں بار بار وہ باتیں سوچ رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ تھوڑا بہت ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں. لائک جیسے لاسٹ ٹائم شاید میم نیاب نے ایک بات شیئر کی تھی وہ کھانے کے حوالے سے. تو ہم ہاسٹل میں بہت زیادہ کھانا, ہاسٹل میں اسپیشلی بہت زیادہ ہم کھانا ویسٹ کر دیتے ہیں, جو چیز ہمیں نہیں پسند آ رہی ہم نہیں کھانا بچا کے رکھ دیا, یا میں خود بہت زیادہ یہ کرتی تھی کہ اتنا زیادہ لے لیا اور تھوڑا سا کھا کے اسے ویسٹ کر دیا. تو اس چیز کو اب میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے دکھ بھی ہوتا تھا کہ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز بھی میسر نہیں ہے اور میں اسے اتنا ویسٹ کر رہی ہوں, لیکن اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کروں اور اتنا ہی لوں جتنا کھا سکوں, ویسٹ نہ کروں. تو یہ سیشن میرے لیے, میرے خیال سے میرے لیے یہ بہت اچھے ثابت ہو رہے ہیں کہ اگر میں یہ سیشن اٹینڈ کر لیتی ہوں تو میں ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور آج بھی اس سیشن سے میرے بہت سارے جو ذہن میں کوشچنس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں, جو تھاٹس تھیں وہ کلیئر ہو گئے, تو میں اس کے لیے بہت بہت گریٹفل ہوں. الحمدللہ, تھینک یو. ایک منٹ رباب آپ اگر آپ کا کھانا ویسٹ جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ اس کو سیو کیا جا سکتا ہے. لائک آپ باہر تو جاتی ہوں گی, مطلب کسی اشارے پہ رکتی ہوں گی یا کہیں پر بھی اس طریقے سے, تو آپ وہ باکس کے اندر ڈال کے جو ہے نا وہ کسی جو اشارے پہ بچے ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو دے سکتی ہیں, وہ ویسٹ نہیں جائے گا. اگر یہ آپ کر سکتی ہیں تو یہ ضرور کریں. جی جی بالکل, میں انشاءاللہ یہ ضرور کروں گی. اب کوشش کروں گی کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو. شکر الحمدللہ. اینڈ نیا مسٹ بی اوور دا مون کہ اس کی کوئی بات شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایکٹ اپون کر رہا ہے اس چیز پر, تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ فیلنگ. اور یہی اس جو پرپس ہے وہ دعویٰ کلچر کا, وہ ان میں سے ایک ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ہم کوئی پرفیکٹ مسلمان, ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف اے پرفیکٹ مسلم بٹ اے اسٹرگلنگ مسلم. بٹ وہی جو اسٹرگل ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اگر سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو شیطان اس کو مشکل کرتا جاتا ہے, بٹ ایکو سسٹم لائک دعویٰ کلچر آئی تھنک میکس اٹ ایزی. اور ساجدہ, آپ ہمارے ساتھ آج کیا شیئر کرنا چاہیں گی ٹو بی گریٹفل؟ فرسٹ آف آل تو سریان کا بہت بہت شکریہ کہ ان کی وجہ سے آج میں سیشن جو ہے اٹینڈ کر رہی ہوں, اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, اور انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی کر رہی ہوں. اور الحمدللہ میری سوچ بہت پازیٹیو ہے, اور بچپن سے ہی نماز کی میں نے اپنے آپ کو ایک عادت ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے نماز پڑھے بغیر جو ہے رات کو نہیں سونا ہے. عشاء کی نماز کبھی میں مس نہیں کرتی. اور جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا کہ ہم سے کب پیار ہے, ہاں تمہیں نیند پیاری ہے, آپ یقین کریں مجھے نیند نہیں آتی, چاہے وہ ڈے ہو نائٹ ہو. اور الحمدللہ تہجد کا بھی اپنے آپ کو میں نے پابند بنایا ہوا ہے. اور ہمیں سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں آپ یقین کریں
کہ انسان جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں فیل ہو جاتا ہے یار ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور غیبت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے، کوئی تکبر کی بات آ جاتی ہے تب بھی ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خود کو فیل ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ اس سے ہمیں روحانی سکون بھی فیل ہوتا ہے. اور جس طرح اب سیشن ہو رہا ہے ان سب باتوں کو سن کے بھی روحانی سکون، انسان کو جب روحانی سکون فیل ہوتا ہے تو وہی اصل انسان کی لائف ہوتی ہے. وائس نہیں آ رہی بالکل مجھے. الحمدللہ. جی جی ہاں جی، آپ نے شیئر کر دیا، آپ نے ختم کر دیا یا آپ ابھی کر رہے ہیں؟ نہیں، بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ نماز کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو میرے خیال میں باقی آٹومیٹکلی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس وے میں جا رہے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے برائی اور اچھائی دونوں راستے ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا چاہیے. اور انسان بچ جاتا ہے بہت سی برائیوں سے نماز پڑھنے سے. بالکل ساجدہ، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کا ہاں کہ جی اللہ ہمیں الحمدللہ. توفیق بھی دیتا ہے کہ ہم اس ہاں کے جی آگے سجدہ کر سکیں. مجھے جی ایسے بالکل لگتا ہے کہ بالکل. سجدہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. انفیکٹ ہر چیز جو بھی کرنے کی توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر وہ ہو رہی ہے، وہ چاہے آپ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو ہم نے آج کے ٹاپک میں ڈسکس کیا کہ ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ مطلب اس چیز کے مجھے بہت گہرائی سے اندازہ ہے کہ ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو آپ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ بالکل چاہے کہ آپ نے کرنی ہے تو کوئی نہیں ہے ایسا جو کہ آپ کو روک سکتا ہے. بالکل. ام رباب، آج آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہیں؟ ٹو بی گریٹفل. دلاویز آج نا پورا دن میرا تقریباً سفر میں گزرا، اردو والے سفر میں. تو ایک راستے پہ میں رکی ہوں، بہت گرمی تھی، میں باہر کھڑی ہوئی تو نا راستے پہ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ کھلونے بیچ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس. تو میں نے امی کو کہا کہ ان کا اس چیز میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا، یہ کیسے گھر چلاتے ہوں گے. ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے تو ہمارا بڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز پوری نہیں ہو رہی. اور پھر میں اس شخص کو جو بیٹھا تھا میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے اتنی تھوڑی سی جو بھی اس کا کاروبار ہے، جو بھی اس سے کماتا ہے، یہ کیسے اس کو نا کرتا ہوگا. اور اللہ نے ہمیں تو اتنا زیادہ دیا ہے. مطلب وہ شکر گزاری اور وہ چیزیں نا وہ چیزیں آ رہی تھی. آج جتنا میں نے سفر کیا نا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر میں قبرستان سے گزری تو ادھر جو ہے وہی میں نے اپنے کزن کی قبر دیکھی تو ان کے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ میرے ماں باپ زندہ ہے، ان کا سایہ مجھ پر سلامت ہے. تو آج میں نے نا بہت یہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم میرے سامنے آتی رہتی، مگر آج ان چیزوں نے کوئی زیادہ ہی مجھے پتہ نہیں بہت زیادہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ حالانکہ میں اس قبرستان سے اکثر گزرتی ہوں مگر آج مجھے بہت ہو رہا تھا. اور وہی اس انکل کو جب میں دیکھ رہی تھی اور ایک اور انکل کھڑے تھے، وہ بھی ان کے پاس بھی بہت کم سی چیزیں تھی. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے باپ کی آواز چلی گئی یا میرے انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں یہ کہنے لگی تھی کہ سیدہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سیدہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اور یس، جو کہتے ہیں نا سفر ذریعہ ظفر ہے، لائک یو گین جب آپ سفر کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور سم ٹائمس رباب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سفر تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ گین نہیں کرتے، کچھ ان کو ملتا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں. اور اگین وہی بات، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو چاہتا ہے. کوئی نالج چاہتا ہے تو اس کو اسی کو ملتا ہے جو چاہتا ہے یا جو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور سعد، آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ ریزن ٹو بی گریٹفل ٹوڈے اینڈ وائی آر یو گریٹفل ٹوڈے؟ ہاں دلویز، آج صبح میں یہی سوچ رہا تھا کہ مطلب مجھے جو لائف میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ میں حاصل کر سکتا ہوں.
लाइक लग्जरी से रिलेटेड कोई मुझे कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पसंद आए, कपड़ों से रिलेटेड कोई गैजेट, कोई एनीथिंग, कोई गाड़ी या कुछ भी, तो आई कैन हैव इट, लाइक मैं खुद ले सकता हूँ। बट इसके लिए मैं ग्रेटफुल नहीं था सिर्फ। द थिंग इज के मुझे अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ में डेविएट नहीं किया। अब आई डोंट वांट टू मेंशन इट, मुझे ऐसा लगता है शो ऑफ आ जाता है बीच में। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज़ आई नो व्हाई आई एम ग्रेटफुल। बस यही कहूँगा, मुझे लगता है थोड़ा शो ऑफ हो जाएगा। दैट्स इट। नहीं, मेरे ख्याल में साथ ये शो ऑफ नहीं होगा, बिकॉज एटलीस्ट यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, और दैट इज द साइन के आप डिविएट नहीं होगे इस चीज में। बेसिक लग्जरी है। आई अंडरस्टैंड के यू नो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मैं हमेशा ये बात करती हूँ, लग्जरी लेना, लग्जरी हासिल करना, या दुनिया में जो चीज आपको नफा पहुंचा रही है, ठीक है, ये हदीस है कि दुनिया में जो चीज आपको नफा पहुंचाती है उसके लिए मेहनत करो, सुस्ती ना करो, और अल्लाह से मदद मांगो। तो अगर आप वो चाहे लग्जरी हो या कोई भी चीज है जो आपको नफा पहुंचा रही है और उसके लिए यू आर स्ट्राइविंग, यू आर स्ट्रगलिंग, आप उसको बैंक नहीं लूट रहे और कोई गलत काम नहीं कर रहे, एंड यू आर एटलीस्ट एट द एंड यू आर गेटिंग इट, तो ये अल्लाह की नेमत है एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ बिल्कुल। दिलविज द पॉइंट, मेरा पॉइंट ये था कि सिंस लाइक आई कैन हैव लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट मैं ये कह रहा था कि मैं फिर भी मेरा उस पर कंट्रोल है, यू नो। फॉर एग्जांपल लाइक देयर आर पीपल जो मैंने खुद मेरी लाइफ में मैंने खुद देखे हैं, जिनके पास लाइक बहुत सारी लग्जरी होती है, जिनके पास बहुत सारी वेल्थ होती है, तो वो उस बेस पे ना बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं, यू नो। मतलब वो एक चीज़ गाड़ी लेंगे, कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी, फिर वो कहेंगे मैंने अब यू नो अब और पैसे खर्च के एक और अच्छी गाड़ी, एक और अच्छी गाड़ी, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, फूड पे बहुत ज़्यादा, हर रोज़ यू नो महंगा महंगा खाना खाना, लाखों का खाना खाना। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ, देखे मेरे खुद सर्कल में ऐसे लोग हैं, रोज़ लाखों का खाना खाते हैं। but the reason why I'm grateful because I can also do these things, but I don't do it because मुझे वो ना एक मेरा उस पे कंट्रोल है, and I don't feel comfortable at all। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई शिर्क से भी बड़ा कोई गुनाह कर रहा हूँ अगर, तो मैं इस पूरी ये डार्क वर्ल्ड जो है ना इसका पार्ट बन जाऊंगा। तो मैं अगर उसके हल्के से भी कोई करीब जाने लगूँ ना, फॉर एग्जांपल इस चीज़ के अंदर, तो मुझे वो एक रिमाइंडर, वो एक अलार्म सा मुझे मेरे माइंड में एक वो बजता है और मैं वापस आ जाता हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट्स हराम, यू शुडंट, वो आप जो बात करी वो अलग पॉइंट है। मैं जो पॉइंट की बात, जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ उससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं, यू नो, दोज एक्स्ट्रा वैगन्स की यू नो पीक है। तो उस चीज़ के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, वो वाली। मुझे समझ लग गई है। मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी कि मैंने एक सेशन में शेयर किया था, आप नहीं थे प्रोबेबली उस सेशन में, कि इट्स नॉट अबाउट द माल इटसेल्फ, वो माल हो ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स अबाउट हाउ यू यूज इट एंड योर इमोशंस एंड योर थॉट्स अबाउट इट। ये चीज आपकी उसके इर्द गिर्द, उस माल के इर्द गिर्द आपका रिएक्शन कैसा है, दैट मैटर्स। और इसी चीज को मैनेज करने का अल्लाह का हुक्म है। आपने असराफ नहीं करना, आपने बुखल नहीं करना, आपने बीच में रहना है। तो ये चीज है। इफ आई एम नाउ रिलेटिंग टू इट, तो इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, तो मैं हमेशा जब भी माल के बारे में बात करती हूँ तो वो यही बात होती है कि ये नहीं होता कि आपने कितना कमाना है कितना नहीं कमाना। अल्लाह ताला हमेशा इस बारे में जिक्र करता है कि आपने तकब्बुर नहीं करना अगर आपके पास आ गया, आपने इसराफ नहीं करना अगर आपके पास है, आपने बुखल नहीं करना अगर आपके पास है। और फिर जब आपके पास नहीं है तो आपने शुक्रगुजार होना है, तब भी आपने सब्र करना है। और ये सारी चीजें भी उसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं। अच्छा, कोई रह तो नहीं गया? क्योंकि मैंने एक बात शेयर करनी थी ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड। अच्छा, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी,
مجھے ایسے لگتا ہے میں نا وہ ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو شکر گزاری ہے نا اٹس دیز آر ناٹ جسٹ ورڈس. آپ شاید ابھی کہنے کو آپ صرف لفظی کہہ رہے ہوں یا میں لفظی کہہ رہی ہوں، لیکن شکر گزاری ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ انسان پہ طاری ہوتی ہے، اور جب وہ طاری ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کا یعنی کہ اس کی باڈی کا ایک ایک سیل جو ہے نا وہ شکر گزاری میں ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف اللہ کا شکر گزار، اللہ کی ہر چیز کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے. اور میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، اور وہ کانٹینٹ ہوتا ہے، ایک شکر گزار بندہ کانٹینٹ ہوتا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار کی ایک ویڈیو، ان کا وہ انٹرویو ہے شاید ایک دن جیو کے ساتھ والا، اور اس میں نا ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک چھوٹا وہ روم فریج نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی کے لیے روم فریج تھا، ایک سائڈ پہ چارپائی بچھی ہوئی تھی اور ایک سائڈ پہ کچھ وہ تھی سیٹس تھی، کوئی گیسٹ آ جائے ان کو بٹھانے کے لیے اور آل دیٹ. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس تو یہ چند چیزیں ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کم ہے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی؟ آپ ان کی، میں کہتی ہوں وہ ریکارڈنگ دیکھ کر، یوٹیوب پہ ریکارڈنگ دیکھ کر ان کی شکل دیکھیں، ان کے تاثرات دیکھیں، جو بھی ان کے ایکسپریشنز ہیں وہ دیکھیں، اور ان کی ورڈ سنیں. تو کہتے ہیں جتنا بھی یہ سب کچھ ہے نا یہ میرے لیے کافی ہے. آئی مین دا وے ہی سیڈ، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان پہ جو وہ شکر گزاری کی کیفیت ہے نا وہ طاری ہوئی تھی. آپ کسی کے غریب کے گھر چلے جائیں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، آپ ان کو کہیں گے نا اچھا آپ خوش ہیں، تو وہ ایسی شکر گزاری آپ کے سامنے ظاہر کریں گے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا یار ہی از ناٹ ایکچولی گریٹفل فرام دا ہارٹ، یا پھر اس کو تکلیف ہے یا اس کو کوئی چیز پینچ کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، شاید زیادہ ہو جاتا ہے سم تھنگ. بٹ دا وے ہی سیڈ، میں کہتی ہوں دیٹ از ایکچولی دا سچویشن جس پہ آپ کہتے ہو کہ یہ کسی شخص پہ شکر گزاری طاری ہے. اس کے کال اور فیل میں جو تضاد ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. So this is what I wanted to share کہ we should be grateful in that way کہ ہم جس چیز پہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنا ہے میرے لیے کافی ہے. تو I mean it should be from that depth of heart کہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعی کافی ہے. Yeah, that's it. That's all for today. سعیدہ آئی گیس کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی سعیدہ. دلاویز جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ آپ کے ایکشن میں بھی وہ چیز نظر آنی چاہیے، بالکل یہ چیز ایسے ہی ہے، مگر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کمال تک پہنچنا ہے جب آپ کے اوپر اتنا سب کچھ ہو رہا ہو اور آپ کے فیس پہ پھر بھی اسمائل اور آپ پھر جو ہے نا وہ چیز کر رہے ہو؟ بھائی یہ بہت میرے خیال سے یہ اپر لیول نہیں ہے یہاں، مطلب ایسا ہے یا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہائی لیول ہے، اس کے نیچے والے کوئی درجے ہوں گے، کوئی کنسیڈر ہے، کوئی ملے گا، گنجائش ملے گی یا یہ چیز میرے باپ، میں ایک جو چیز بتا رہی ہوں نا، میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہاں تک کوشش تو کریں، ایٹ لیسٹ وہاں تک تو پہنچے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. وہاں تک آپ کوشش کریں اور وہ جب کیفیت طاری ہوگی نا یو ول بی لائک او مائی گاڈ اینڈ آئی جسٹ لو اللہ تعالیٰ، اور things will be different. Yeah. بالکل بالکل ایسا ہے. اچھا ایک چیز تو میں ساتھ کا بھی تھینکس کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا انیشیٹ یہ جو ہم زوم سیشنز کر رہے ہیں یہ بیسکلی ساتھ نے انیشیٹ کیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو اس کا اجر عطا کرے، کیونکہ یہ ایک اتنی میری زندگی میں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ میں اس کا پارٹ ہوں، ٹھیک ہے. اور اس چیز کے لیے نا جس بندے نے اس کو انیشیٹ کیا اس کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی ہم شکر گزار ہیں، اور ساتھ کو بھی تھینکس کہ انہوں نے یہ انیشیٹ لیا. اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہے نا باقی لوگ جو اس زوم سیشنز میں نیو ہیں، ریان، رباب، ساجدہ، آپ لوگوں نے بھی مزید آگے لوگوں کو نا انوائٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو نا فردر مزید جو ہے نا مزید جتنے لوگوں تک ہم یہ میسج پہنچا سکیں اور جن لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکتا ہے نا، تو ہم سب کی اس میں نا اب ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم سب اپنی اس میں ایفرٹ پوٹنگ کریں کہ ہم جہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پہنچائیں.
اور آج کا جو سیشن تھا وہ بیسکلی کافی ڈیٹیل تھا. الحمدللہ ہم سب کے جو ہے کافی لوگوں نے آپ لوگوں نے شیئر کیا کہ کافی پوائنٹس جو ہیں ہمارے کلیئر ہوئے ہیں. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ تکبر سے بچائے اور اس بیماری سے جو ہے نا ہمارے دلوں کو صاف کر دے. آمین انشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں. اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے یا کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، پھر سیشن اینڈ کرتے ہیں ہم. آئی گیس کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.